السلام علیکم کے اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے دل کا مطلوب تم ہی۔ ناول کی رائٹر ہیں زرنین آرزو۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ چھوٹی سی سیلن زدہ ڈیوڈی کو دھوتے اس نے سامنے کواڑ کی جانب دیکھا جو اد کھلا تھا۔ وہ بڑھ بڑھ کرتی کواڑ بند کرنے چلی آئی۔ یہ اسد کی شروع سے عادت تھی، وہ جاتے ہوئے کبھی دروازہ بند کرنے کو نہیں کہتا تھا، نہ ہی ہاتھوں کو اتنی تکلیف دیتا کہ کواڑ پوری طرح بند کر دے۔ ہمیشہ اد کھلا دروازہ۔ پائنچے اوپر چڑھائے وہ بالٹی نلکے کے نیچے لے گئی۔ پانی کی موٹی سی دھار نے بالٹی میں اترتے شور مچا دیا۔ صحن دھونے کے بعد ابھی اس نے دوپہر کے لیے ہانڈیاں بنائی تھی۔ اماں سبزی رکھ گئی تھی۔ پڑوس میں خالہ زینب کے ہاں میلاد تھا۔ اماں کافی دیر سے وہیں تھی، اسے دوپہر کا کھانا بنانے کا کہہ گئی تھی۔ اس نے جھٹ پٹ صحن دھو ڈالا۔ باورچی خانے میں پالک اترتے اس نے صحن میں دیکھا، دھوپ نیچے اتر آئی تھی۔ اس دم کواڑ بجا اماں ہوگی۔ وہ صحن عبور کرتے ڈیوڑی میں آ گئی۔ اماں نہیں تھی، اسد سامنے تھا اور اس کے پیچھے گندمی رنگت اور بڑی بڑی مونچھوں والا ایک شخص جس کی بادامی آنکھوں میں لال لال دوڑے تھے اور چہرے پر سختی۔ ایک اجنبی کو سامنے دیکھ کر وہ 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ جھجک کر جلدی سے دوپٹہ سر پر جمایا۔ تم اندر آ جاؤ، اسد بولا۔ وہ باورچی خانے میں آ گئی۔ کھڑکی سے ناک چپکاتے اس نے دیکھا۔ اسد اس آدمی کو سیڑھیوں سے اوپر کمرے میں لے گیا۔ یہ کمرہ خالی تھا۔ اماں نے اس میں بیکار سامان رکھ چھوڑا تھا، بستر رضائیاں وغیرہ وہیں پڑی تھی، اس کے علاوہ دوسرے کاٹ کباڑ۔ لمحوں بعد ہی اسد سامنے آ گیا۔ کمرہ کباڑ خانہ بنا رکھا ہے، اس کی صفائی کیوں نہیں کرتی؟ اماں نے فالتو سامان رکھا ہے۔ تم بھلا اپنے دوست کو اوپر کیوں لے گئے؟ نیچے بیٹھک میں بٹھا دیتے۔ ہاں میں اسے بیٹھک میں لا رہا ہوں، مگر تم اتنے میں کمرہ اچھی طرح صاف کر دو، سارا کباڑ باہر نکال دو، شیرو وہیں رہے گا۔ کیا مطلب؟ وہ اچھی طرح خاصی ہونک بن گئی۔ فارسی نہیں بول رہا جو تمہارے پلے نہیں پڑا۔ کمرہ اچھی طرح صاف کر دو اور چارپائی پر بستر بھی بچھا دینا۔ یہ چھوٹی میز اوپر رکھ دو، ساتھ میں پانی کا جگ اور گلاس بھی، اور ہاں تولیہ بھی کونٹی پہ لگا دینا۔ کیوں محترم، کیا اپنا سامان نہیں لائے؟ وہ چڑھ کر پوچھنے لگی۔ تمہیں اس سے مطلب؟ جو کہا ہے وہی کرو، اور سنو ذرا چائے بھی بنا دو۔ میں مشین نہیں ہوں، ابھی کھانا بھی پکانا ہے، یہ وقت چائے کا نہیں ہے۔ مہمانوں کا تو خیال کرو۔ وہ غصے سے بولا۔ خود بنا لو چائے، تمہیں بھی چائے بنانا آتی ہے، اس نے چولہا جلاتے ہوئے کہا۔ میں شیرو کو نیچے بلاتا ہوں، تم فٹافٹ سب پہنچاؤ۔ وہ چلا گیا۔ وہ بڑ بڑ کرتی رہی۔ آ کر حکم چلا دیا جیسے زرخرید غلام ہوں۔ سارا دن کام کرتے ہڈیاں دکھ جاتی ہیں، مگر کسی کو احساس ہی نہیں۔ پہلے کیا کم بکھیڑے ہیں جو ایک بلائے جان کو اٹھا لایا، جیسا خود نکھٹو ہے ویسا ہی اس کا دوست ہوگا۔ جبھی یہاں روٹیاں توڑنے آ گیا۔ اس نے چائے کے لیے کیتلی میں پانی ڈال کر چولہے پر رکھ دیا اور چائے کی پتیاں اندر جھونک دی۔ سیڑھیاں اترنے کی آواز پر اس نے دیکھا، اسد کے پیچھے وہ تھا، اونچا لمبا، گندمی رنگت، سرخی لیے ہوئے تھی۔ چائے بن گئی؟ وہ مگ میں چائے انڈیل رہی تھی جب اسد سر پر آن موجود ہوا۔ نظر نہیں آ رہا؟ تم ہمیشہ کاٹ کھانے کو دوڑتی ہو، کبھی تو سیدھے منہ بات کر لیا کرو۔ مجھے نصیحت کرتے ہو، کبھی اپنے بارے میں غور کیا ہے؟ مفت میں روٹیاں توڑتے ہو، کبھی نوکری کے لیے تم نے ہاتھ پاؤں مارے، سارا دن اپنے دوستوں میں رہتے ہو۔ کبھی گھر کا خیال آیا کہ دال روٹی کیسے چلتی ہے؟ اگر ابا کی پینشن نہ ملتی تو فاقوں تک نوبت تھی، مگر تمہیں کچھ احساس نہیں، اور اب ایک مفت خورے کو اٹھا لائے ہو۔ کہاں سے کھانے کو دے سکیں گے اسے ہم؟ ہمیشہ ہی بکتی رہنا اور بس۔ اسد بیٹھک کی طرف چلا گیا۔ نامیہ اوپر کمرے میں آ گئی۔ گرد میں اٹا کمرہ، دیواروں پہ جالے لٹک رہے تھے، کاٹ کباڑ، ٹوٹی کرسی، میز، ٹین کے ڈبے اور خالی بوتلیں۔ چارپائی پر فالتو کپڑوں کا ڈھیر تھا اور ساتھ میں بستر اور رضائیاں پڑی تھیں۔ پہلے اس نے لمبی سوئی کے اوپر والے کنارے پر کپڑے کی دھجیاں باندھ کر جالے اتارے، جھاڑو لگائی، سارے کپڑے ایک گٹری میں باندھ دیے، بستر وغیرہ نیچے لا کر رکھے، چارپائی پہ بستر بچھایا، اوپر صاف ستھری چادر۔ میز کی ٹانگ زخمی تھی، نامیہ نے اس کی ٹانگ کے نیچے 2 اینٹیں جما دی۔ میز استعمال کے قابل ہو گئی۔ میز اس نے اچھی طرح رگڑ کر صاف کی اور تولیہ کونٹی سے لٹکا کر تھکے تھکے انداز میں دیکھا۔ کمرہ استعمال کے قابل لگ رہا تھا۔ میز پر صاف ستھرا جگ اور ساتھ میں گلاس۔ کمرہ صاف ہو گیا۔ اسد واپس آ گیا۔ واقعی کمرے کی شکل نکل آئی ہے۔ کیا اب بھی شکل نہ نکلتی؟ اتنی مشقت کی ہے تم نے تو منہ ہلا دیا تھا، کمرہ صاف کر دو۔ اتنا نہیں ہوا ذرا میری مدد کر دیتے؟ سیڑھیاں اترتے چڑھتے میری ٹانگیں دکھنے لگی ہیں۔ اچھا اب میری مزدوری نکالو۔ کہتے ہیں کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت دے دینی چاہیے۔ نامیہ نے اپنی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلا دی۔ یہ لو چونی۔ اسد نے جیب سے 4 آنے کا سکہ نکال کر اس کی ہتھیلی پہ رکھ دیا۔ کنجوس، ناہید نے منہ چڑھایا۔ بھئی اپنی بساط ہی اتنی ہے تو کہیں نوکری کیوں نہیں کرتے؟ اماں نے کتنی بار تمہاری شادی کا سوچا ہے، مگر بیکار شخص کو بھلا کوئی لڑکی کیوں دے گا؟ کس کا دماغ خراب ہوا ہے کہ اپنی لڑکی کو ڈبو دے؟ تمہیں گھر سے نکالے بغیر تمہیں ہرگز شادی نہیں کروں گا۔ اپنی باتوں سے بھلا تم اسے جینے دو گی؟
اسد نے اس کی چٹیاں کھینچی۔ ہاں بڑا خیال ہے اس کا جو ابھی ناپید ہے۔ کیوں خیال نہ ہو، میری بیوی ہوگی وہ۔ منہ دھو رکھو، پہلے نوکری پھر چھوکری۔ بڑی آئیں دادی اماں، اپنی زبان قابو میں رکھا کرو۔ وہ نیچے اتر گیا۔ نامیہ بھی باورچی خانے میں آ گئی۔ اس اسد نے دیر کرا دی، کمرہ صاف کرنے کو کہہ دیا، ورنہ اب تک کھانا تیار ہو چکا ہوتا۔ اس نے جلدی جلدی پالک دھوئی، ہنڈیاں چڑھائی اور آٹا گوندھنے بیٹھ گئی۔ اسی دم کو 8 بجا، یقیناً اماں ہوں گی۔ اس کا اندازہ صحیح تھا۔ اماں نے اندر آ کے پوچھا، ہنڈیاں بنا لی؟ ابھی ابھی چڑھائی ہے اماں۔ اتنی دیر سے کیا کرتی رہی ہو؟ اسد آتے ہی بھوک بھوک کا شور مچا دے گا۔ اسد کی وجہ سے ہی دیر ہوئی ہے، وہ اپنے کسی دوست کو لے آیا ہے۔ اوپر والا کباڑ خانہ صاف کر کے میرا حشر ہو گیا۔ کہتا ہے وہ شخص یہیں رہے گا۔ اور کون ہے وہ؟ اماں نے پوچھا۔ کیا پتہ، بڑی بڑی مونچھیں ہیں، اس سے پہلے میں نے اسے اسد کے ساتھ کبھی نہیں دیکھا۔ وہ دوبارہ باورچی خانے میں بھاگی، اماں بھی پیچھے آ گئیں۔ لا میں روٹیاں بنا دوں، صبح سے لگی ہے۔ نہیں اماں، میں بنا لوں گی۔ آپ بس اسد سے پوچھ لیں، کیا اس کا دوست بھی کھانا کھائے گا؟ ہاں تو کیا اسے بھوکا مارنے کا ارادہ ہے؟ اسد آ گیا۔ پہلے تمہارے کسی دوست کو بھوکا مارا ہے؟ ہمیشہ ہی کسی نہ کسی کو اٹھا لاتے ہو۔ یہ خیال نہیں کہ مہمانداری کیسے ہوگی، گزارا کیسے ہوتا ہے۔ اماں اس کی زبان بہت چلنے لگی ہے۔ اسد تاؤ کھا گیا۔ ہر وقت میری نوکری کے تانے، نوکری ملے گی تو کروں گا۔ کوئی دکانوں پہ نہیں ملتی جو مول خرید لوں۔ سارا دن خوار ہوتا ہوں اور تمہیں گھر بیٹھے بیٹھے باتیں بنانی آ جاتی ہیں۔ وہ چپ چاپ توے پہ روٹیاں ڈالتی رہی۔ اماں نے ٹرے نکالی اور کھانے کے برتن جما دیے۔ گرم گرم روٹیاں رومال میں لپیٹ دی۔ رات کے کھانے کو سالن نہیں بچے گا اماں، نامیہ نے بتایا۔ رات میں دال پکا لینا۔ اماں کی بات پہ اسد جاتے جاتے مڑا۔ شیرو کو دال بالکل پسند نہیں، اور پھر کوئی مہمان کو دال کھلاتا ہے؟ تو گوشت لا دو، پکا دوں گی، نامیہ جھٹ بولی۔ بکو مت، اسد نے اسے گھور کر دیکھا۔ اچھا کوئی سبزی لے آؤں گی۔ اب تو اندر جا، سالن ٹھنڈا ہو رہا ہے، اماں نے کہا اور وہیں پیڑے پہ بیٹھ گئی۔ نامیہ نے اماں کے لیے بھاگ کر گرم روٹی اتار دی۔ کھانے سے فارغ ہو کر نامیہ نے برتن دھوئے، باورچی خانہ ترتیب دیا اور کمرے میں آن بیٹھی۔ اسد ٹرے باہر لے آیا۔ پہلے کھانے کے برتن نہیں دے سکتے تھے، اب کوئی بار بار پانی میں ہاتھ دے۔ انسان ہوں، مشین تو نہیں۔ مگر یہاں خیال کسے ہے؟ نامیہ بڑ بڑ کرنے لگی۔ میں برتن دھو دوں گی۔ اماں اٹھ گئی۔ ہڈ حرام، اسد نے اس سے غصہ دلا دیا۔ ہڈ حرام ہوں تو اپنے دوست کی خاطرداری خود کرنا، خبردار جو مجھے چائے پانی کا کہا ہو تو۔ وہ یہاں رہنے آیا ہے، 100 باتوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ اس کے کپڑے دھونا، کھانا وقت پر دینا، کمرے کی صفائی، یہ سب تم خود ہی کرنا۔ اب تمہارے منہ کون لگے؟ اسد چلا گیا۔ بھائی کو اتنے سخت لفظ مت سنایا کر نامی، آپ نے اسے سر چڑھا رکھا ہے۔ اماں ذرا بھی احساس ذمہ داری نہیں ہے اس میں۔ کون خرچہ سنبھالے گا اس گھر کا؟ اسے نوکری ملے گی نہیں، یوں ہی گزارا نہیں ہوتا اماں۔ اب وہ مفت خوار دوست مہمانوں کو نہیں کوستے نامیہ، بری بات ہوتی ہے۔ آپ اس کا حلیہ دیکھیں، بڑی بڑی مونچھیں، آنکھوں میں لال لال ڈورے، مجھے تو کوئی ہونڈا لگتا ہے۔ پتہ نہیں اسد نے اس سے کیسے دوستی کر لی۔ وہ اماں کے ہاتھوں سے برتن لے کر صحن میں لگے نلکے کی طرف چلی گئی۔ برتن دھوتے ہوئے اس نے کھٹکے کی آواز پر سر اٹھایا۔ لال ڈوروں والی بادامی آنکھیں اس پر جمی تھیں۔ نامیہ گڑبڑائی، وہ سیدھا اس کے سامنے کیوں چلا آیا؟ کیا اسد اندر نہیں؟ میں یہ چائے کے برتن دینے آیا تھا، وہ جلدی سے بولا۔ اس کے دیکھنے کا انداز یوں تھا جیسے اسے آنکھوں کے راستے سالم نگل جائے گا۔ نامیہ کے ماتھے پہ کتنی ہی شکنیں ابھر آئیں۔ دیجیے برتن۔ وہ اپنے لہجے کو نرم نہ کر سکی۔ بھلا کوئی تمیز ہے کیا؟ کسی لڑکی کو پہلے کبھی نہیں دیکھا؟ وہ اسے مسلسل نظروں میں رکھے ہوئے تھا۔ اسد بھی جانے کیسے کیسے دوست بنا لیتا ہے۔ اس شخص کی آنکھوں میں عجیب طرح کی چبھن تھی، عجیب طرح کی کاٹ تھی۔ نامیہ کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سرد سی لہر اترتی محسوس ہوئی۔ وہ دوبارہ برتن دھونے لگی، مگر وہ سر پر سوار رہا۔ اب کیا ہے؟ وہ غصے سے پوچھنا چاہتی تھی، مگر اس نے محض ایک بیزار سی نگاہ اس کی نظر کی۔ چائے مل جائے تو؟ دراصل میں کھانے کے بعد چائے ضرور لیتا ہوں۔ ہاں، دودھ اور پتی مفت ملتی ہے نا، اوپر سے ملازمہ سامنے، پھر وہ کیسے حکم صادر نہ کرتا؟ آپ چلے، میں چائے بھجوا دوں گی۔ وہ اس سے ٹکا سا جواب نہ دے سکی۔ وہ بیٹھک کے دروازے کے پیچھے غائب ہو گیا۔ خاصا بے باک شخص ہے، جسے یہ تک احساس نہیں کہ وہ دوست کی بہن کو گھور رہا ہے، بدتمیز۔ نامیہ اسے خوبصورت القابات سے نوازتے باورچی خانے میں آ گئی۔ وہ برتن پٹکتی رہی۔ چائے بنا کر وہ بیٹھک کے دروازے کے پاس آ گئی۔ چند لمحے گم و گو کے عالم میں کھڑی رہی، اندر جائے یا اسد کو آواز دے دے۔ مگر اسد اندر ہوتا تو چائے کے برتن وہ خود دینے آتا۔ وہ آدمی منہ اٹھائے سامنے نہ چلا آتا۔ وہ ضرور بیٹھک کے بیرونی دروازے سے کہیں نکل گیا ہوگا، آوارہ گردی کرنے۔ اس نے ہولے سے دروازہ بجایا، دوسری بار، پھر تیسری بار۔ وہ شخص یقیناً اندر نہیں۔ نامیہ خود ہی دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ بیٹھک کا بیرونی دروازہ کھلا تھا۔ وہ شخص اس دروازے سے باہر گیا ہوگا۔ اس نے چائے کی پیالی میز پر رکھی اور صوفے کے کشن ٹھیک کرنے لگی۔ جبھی کوئی دروازے سے اندر آ گیا۔ نامیہ ٹھٹک گئی۔ آنے والا بھی جھجک کر رک گیا تھا۔ میں چائے دینے آئی تھی، نامیہ نے خود ہی بتایا، مگر وہ سامنے کھڑا شخص مکمل طور پر ہونک بنا تھا۔
نامیہ کو اس کے دیکھنے کا انداز سخت ناپسند تھا، اوپر سے بڑی بڑی مونچھیں۔ میں ایسے ہی دروازے سے باہر کھڑا تھا چائے کے انتظار میں، شیرو نے بتایا۔ نامیہ اس سے مزید کچھ کہے بغیر صحن میں آ گئی۔ کہاں گئی تھی نامی؟ اماں نے پوچھا۔ چائے دینے 5 اسٹار ہوٹل جو ٹھہرا۔ وہ اندر آ گئی اور اپنی قمیض اور سلائی دھاگا اٹھا کر بیٹھ گئی۔ کتنے دنوں سے اس قمیض کی ترپائی کرنے کے لیے پڑی تھی، مگر وقت کی قلت اسے تو سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں تھی۔ ابھی محلے کی 3 بچیاں اس سے ٹیوشن پڑھنے آ جائیں گی۔ پیٹ بھرنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اس اسد کو احساس ہو جائے تو بھلا وہ اس درد سری میں کیوں پڑے۔ نہ ترپائی مکمل ہو سکی، بچیاں پڑھنے آ گئی، وہ انہیں اسکول کا کام کرانے لگی۔ رات میں کیا پکے گا نامی؟ اماں پوچھنے لگی۔ امی قورمہ دم دے لیں گے، ہمیشہ مرچیں چبایا کر نامیہ۔ امی آپ مجھ سے کیوں پوچھتی ہیں؟ دال سبزی ہی پکا سکتے ہیں نا ہم جیسے غریب لوگ۔ آپ جو لا دیں گی میں پکا دوں گی۔ اچھا دروازہ بند کر لے، میں کوئی سبزی دیکھتی ہوں۔ اماں چلی گئی۔ فاطمہ دروازہ بند کر دو، اس کی بات پہ ایک بچی دوڑتی دوڑتی دروازہ بند کرنے چلی گئی۔ پھر شام تک بیٹھک کا دروازہ نہ کھلا، نہ وہ شخص باہر نکلا، نہ کچھ کھانے پینے کو مانگا، ورنہ نامیہ ڈر رہی تھی وہ شام کی چائے کے لیے نہ کہہ دے۔ پتہ نہیں اندر تنہا اس کا وقت کیسے گزرے گا۔ اسد اسے چھوڑ کر چلتا بنا۔ مہمانوں کو یوں اکیلا چھوڑ جانا کہاں کی مہمان نوازی ہے؟ ویسے اس کے سامنے وہ مہمانداری کا راگ الاپتا ہے اور خود میں نے آلو باورچی خانے میں رکھ دیے ہیں، آلو کی بھجیا بنا لے۔ اماں مغرب کی نماز کے لیے وضو کرائیں، اور اماں اگر اسد نے اعتراض کیا کہ اس کے نواب کو آلو کی بھجیا پسند نہیں تو اچھا اب زیادہ باتیں نہ بنا۔ اس دم بیٹھک کے دروازے کے پیچھے سے شیرو کی صورت نمودار ہوئی۔ کون؟ اماں ٹھٹکی، ان کا پہلی مرتبہ اس سے سامنا ہوا تھا۔ تو شیرو ہے؟ لمحہ بھر کو ان کا لہجہ ڈول گیا۔ شیرو محلے کا گنڈا، اسد اسے گھر میں مہمان بنا کر لایا ہے۔ اس نے یہ بھی نہ سوچا گھر میں جوان بہن ہے اور یہ بدنام آدمی جس کی شہرت اچھی نہیں، جس نے ہر شریف کا ناک میں دم کر رکھا ہے، محلے کے اوباش لڑکوں کا وہ دادا ہے، کئی بار جیب تراشی کے الزام میں وہ جیل کاٹ چکا ہے۔ اسد کی اس گنڈے سے دوستی کیسے ہوئی؟ دن بھر وہ اس قسم کے آوارہ لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، اس نے یہ نہ سوچا ایسے لوگوں کے ساتھ وہ بھی کسی الزام میں دھر لیا گیا تو جیل کی ہوا کھانی پڑے گی، اور پھر اس کے ایسے لچنوں سے کون اس کی بہن کو بہانے آئے گا؟ اسے اپنے گھر کی عزت کا کوئی خیال نہیں۔ شیرو کو سامنے دیکھ کر اماں کا چہرہ زرد ہو گیا تھا۔ محلے والے کیا کہیں گے؟ وہ گنڈے کو پناہ دیتی ہیں، اس محلے میں ان کی عزت ہے، شیرو کے گھر آ جانے سے وہ عزت 2 کوڑی کی رہ جائے گی۔ اور اسد کہاں ہے؟ اماں نے اس سے پوچھا۔ وہ کام پر گیا ہے، وہ مسکرایا پھر بولا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے ماں جی؟ بیٹا تم اندر مہمان خانے میں جا کر بیٹھو، میں ابھی کھانا بھجواتی ہوں۔ میں اندر اکیلے بیٹھ کر اکتا گیا ہوں، میں آپ کے پاس بیٹھنا چاہتا ہوں، آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اسد نے بہت بار آپ کا ذکر کیا ہے، مجھے آپ سے ملنے کا بہت اشتیاق تھا۔ آپ اس کے بہت ناز اٹھاتی ہیں، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی ہیں، ناشتے میں گرم گرم پراٹھا بنا کر دیتی ہیں۔ دراصل میں نے کبھی ماں کو نہیں دیکھا، مگر اب آپ کو دیکھ کر مجھے لگا جیسے ماں آپ جیسی ہی ہوتی ہے۔ اور ایک گنڈے کے منہ سے ایسی باتیں! اماں ششدر رہ گئی۔ اچھا یہاں تخت پہ بیٹھ جاؤ بیٹا، اماں کو ناچار کہنا پڑا۔ وہ اندر باورچی خانے میں آ گئی۔ نامیہ باہر مت آنا، یہ شخص جسے اسد گھر لایا ہے گنڈا ہے شیرو، سب بھی اس سے ڈرتے ہیں۔ پتہ نہیں اسد کی اس سے کیسی دوستی ہو گئی، اس لڑکے کو جانے کب عقل آئے گی۔ جوان بہن کے ہوتے گھر میں گنڈے کو اٹھا لایا، محلے والوں نے کیا آنکھیں بند کر رکھی ہوں گی؟ اب 100 طرح کی باتیں بنیں گی۔ تو اس کے سامنے مت آنا، میں اسد سے کہہ کر اسے کسی طریقے سے چلتا کروں گی۔ ایک گنڈے کو گھر میں رکھ کر بھلا بدنامی مول لینی ہے کیا؟ مگر اماں اسد نے اس کے لیے کمرہ صاف کرایا ہے، وہ یہیں رہے گا، وہ تو حلیے سے ہی گنڈا لگتا ہے، کیا آسانی سے باہر نکلے گا؟ نامیہ کانپتے لہجے میں بولی۔ اس سے نکلنا تو ہر حال میں ہوگا، اس اسد کے میں خوب کان کھینچوں گی۔ اماں کو سخت تاؤ تھا، وہ باہر آ گئی۔ اس شخص کے سامنے وہ کیسے ضبط سے بیٹھی تھی یہ ان کا دل جانتا تھا، ورنہ وہ اسے خوب کھری کھری سنا دیتی۔ تم پہلے کہاں رہتے تھے؟ جس انسان کو ماں کا آنچل میسر نہ ہو اس کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ اماں تم پچھلے دنوں جیب تراشی کے الزام میں جیل گئے تھے نا؟ اماں کا سوال۔ وہ لمحہ بھر کو چپ رہ گیا۔ وہ جہاں جاتا ہے اس سے پہلے اس کی بدنامی پہنچ جاتی ہے۔ میں آج تک یہ جان نہیں پایا یہ دنیا برائی سے توبہ کرنے والوں کو معاف کیوں نہیں کرتی۔ اگر کوئی بدی کے راستے میں لوٹنا چاہے تو لوگ اسے لوٹنے نہیں دیتے، اس کی واپسی کے سارے راستے بند کر دیتے ہیں۔ اصل میں نے دنیا کی اتنی نفرتیں سمیٹی ہیں کہ میرا ہر رشتے اور ہر انسان سے اعتبار اٹھ گیا ہے۔ اسد کے ساتھ میں یہاں آ گیا تو محض آپ سے ملنے کے اس احساس کے تحت کہ اسد خوش نصیب ہے، اماں جو اسے ممتا کا سایہ میسر ہے، اور جس کے سر سے ماں کا آنچل سرک جاتا ہے وہ مجھ جیسا گنڈا بن جاتا ہے۔ جیب کترا
ایک برا انسان، میرے گناہ کبھی معاف نہیں ہوں گے اماں۔ انسان اگر توبہ کرے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کی باتیں اماں کے دل میں اتر رہی تھیں، اس کا درد بھرا لہجہ۔ میں لاکھ برا سہی اماں، میں نے کبھی کسی کی عزت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ لوگوں کے طعنوں اور برے سلوک نے مجھے برا آدمی ضرور بنا دیا، مگر میرے اندر چھپا اچھا آدمی ابھی تک زندہ ہے۔ میں جیل گیا اس پیٹ کو بھرنے کی خاطر، BA کرنے کے بعد بھی نوکری نہ ملی۔ اتنے دھکے کھائے، اتنا خوار ہوا اور پھر ایک جھوٹی چوری کے الزام میں 6 مہینے جیل کاٹی۔ اس کے بعد میں اچھا انسان نہ بن سکا۔ اگر ماں ہوتی تو وہ بدی کے راستے پر جانے سے روک لیتی، کوئی بھائی ہوتا تو ہاتھ تھام کر منع کر دیتا، مگر اس کی آواز بھرا رہی تھی۔ اماں کا دل موم ہو گیا، اتنا کڑیل جوان اور آنکھوں میں پانی۔ خدا سے بھلائی کی امید رکھو بیٹا۔ اماں اگر اسد زبردستی گھر نہ لاتا تو کبھی یہاں نہ آتا۔ سوچتا ہوں میں برا انسان ہوں اور برے آدمی کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ میں ممتا کے لمس کو محسوس کیے بغیر مرنا نہیں چاہتا اماں، اب مجھے اپنے قدموں میں پڑا رہنے دیں۔ کچھ عرصے مجھے گوارا کر لیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، آپ کو کبھی کسی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ اس دل میں اتنی تمنا ہے، ان قدموں میں پڑے پڑے جان دے دوں۔ اس نے باقاعدہ پیروں کو چھوا۔ بہت جذباتی ہو بیٹا۔ اماں کا ہاتھ کتنی دیر اس کے گھنے بالوں والے سر پر کانپتا رہا۔ یہ سب کیا ہے اماں؟ وہ اوپر کمرے میں چلا گیا تھا، نامیہ سامنے آ گئی۔ کیا آپ اس کی باتوں میں آ کر پھسل گئیں؟ بجائے اسے گھر سے نکالنے کے اوپر کمرے میں بھیج دیا۔ بھلا اس گنڈے کا ہم جیسے شریفوں میں کیا کام؟ وہ آپ کو رام کرنے کے لیے کوئی بھی کہانی گھڑے گا تو آپ یقین کر لیں گی۔ آپ نے اسے دفع کیوں نہیں کیا؟ وہ گنڈا، اس کی آنکھوں سے ہی خوف محسوس ہوتا ہے۔ وہ بہت دکھی ہے بیٹی، اماں بولی۔ ایک گنڈا اور دکھی، اس نے سب لوگوں کو دکھی کر رکھا ہے اور آپ کو اس شیطان سے ہمدردی محسوس ہو رہی ہے۔ اماں آپ اسے نکال باہر کریں، محلے والے 100 طرح کی باتیں بنائیں گے اور تجھے کیا کہتا ہے ایک طرف پڑا رہے گا۔ اماں آپ صحیح نہیں کر رہی، وہ گنڈا ہمارے لیے بھی خطرہ بن سکتا ہے۔ بس میرا دماغ خراب نہ کر، اپنے کام سے کام رکھ۔ زمانے نے اسے برا انسان بنا دیا مگر وہ اندر سے برا نہیں۔ اس کی آنکھوں میں مجھے دکھ کے سائے دکھائی دیے ہیں۔ وہ سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہے۔ اگر ہم نے بھی اسے زمانے کی طرح دھتکار دیا تو وہ کہاں جائے گا؟ جیل اور کہاں؟ نامیہ نے کڑوے لہجے میں کہا۔ تیرا دل بہت سخت ہے نامی، اماں بولی۔ ایک گنڈے کے لیے کبھی کسی کا دل موم نہیں ہو سکتا۔ ایک وہ اسد کا مکل ہے جو اسے اٹھا لایا اور ایک آپ رحم دل ہیں جو جانتے بوجھتے اسے گھر میں رہنے کی اجازت دے رہی ہیں۔ کل کو محلے والے ہمارا بائیکاٹ کر دیں گے، تب آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ آپ نے کیا غلطی کی ہے۔ اماں چپ ہو رہی۔ نامیہ کی بات صحیح تھی، محلے والوں کو پتہ چلا کہ شیرو گنڈا ان کے یہاں ہے تو سب نے دانتوں میں انگلی دبا لی۔ 100 طرح کی باتیں۔ ویسے تو اسد بڑا شریف بنتا ہے مگر ایک گنڈے کو گھر میں رکھ چھوڑا ہے۔ اتنی بھی عقل نہ آئی کہ گھر میں جوان بہن ہے، ہو سکتا ہے اس کی بہن کے ساتھ شیرو کا کوئی چکر ہو۔ شیرو اس محلے میں نہیں رہ سکتا، اگر اسے ان لوگوں نے گھر سے نہ نکالا تو انہیں بھی یہ محلہ چھوڑنا ہوگا۔ وہ رونے لگی۔ تو چپ کر، کیا رونے بیٹھ گئی؟ اسد پہلے ہی بہت پریشان تھا۔ سب لوگ کس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ ہمارے گھر محلے والوں نے آنا بند کر دیا ہے، اگر ہم نے اس گنڈے کو نہ نکالا تو لوگ ہمیں اس محلے سے نکال دیں گے۔ کس مائی کے لال میں اتنی ہمت ہے؟ شیرو آ گیا۔ اس کی بادامی آنکھوں میں غصہ، لال لال ڈوروں کی صورت ہویدا تھا، چہرہ تمتمایا۔ یار لوگوں کو بکنے کی عادت ہوتی ہے، تم ان کی بات پر کان مت دھرو۔ اسد بولا۔ لوگ میری وجہ سے تمہارا جینا حرام کر دیں، میں یہ ہرگز نہیں چاہوں گا۔ وہ اگر مجھے برا سمجھتے ہیں تو میں انہیں برا بن کر دکھاؤں گا۔ آج کے بعد وہ اس گھر کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ وہ کواڑ کھول کر باہر نکل گیا۔ اسے روک لو اسد، غنڈہ گردی کر کے وہ تو زندہ رہ لے گا مگر ہم جیتے جی مر جائیں گے، رہی سہی ناموس کا جنازہ نکل جائے گا۔ اسے روکو، پتہ نہیں کس کس سے لڑ مرے گا وہ، نامیہ چیخی۔ اماں بھی پریشانی سے بولی۔ ہمیں دنگا فساد نہیں کرنا ہے بیٹا، جب ہم نے اسے بخوشی گھر میں رکھ لیا تو پھر وہ کاہے کو لوگوں کی باتوں پہ کان دھرتا ہے؟ اسے بلا لے اندر یا پھر میں خود جاتی ہوں۔ اماں بھی باہر آ گئی۔ شیرو اونچی آواز میں گرج رہا تھا گلی کے بیچ میں۔ اگر آئندہ کسی نے اس گھر کے متعلق باتیں بنائیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، میں ایک ایک کو دیکھ لوں گا۔ ذرا وہ لوگ سامنے آئیں جنہیں میرا یہاں رہنا گوارا نہیں۔ اس دنیا میں ہر انسان کو جینے کا حق ہے، اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا اختیار ہے، پھر تم لوگ کون ہو مجھ سے یہ اختیار چھیننے والے؟ گلی سونی ہو گئی، محلے والے گھروں میں دبک گئے، البتہ کھڑکیوں کے پٹ سے جھانکتی آنکھیں۔ اندر آجا بیٹا، اماں قریب آ گئیں۔ ماں جی کوئی آپ کی طرف انگلی اٹھائے میں اس انگلی کو کاٹ دوں گا۔ بیٹا ہمیں کسی سے جھگڑا نہیں کرنا، تم اندر چلو۔ اماں اسے اندر لے آئیں۔ وہ ابھی تک تپ رہا تھا۔ یہ لوگ، انہی لوگوں نے مجھے اس اندھے کنویں میں لا پھینکا ہے جہاں سے باہر نکلنے کی کوئی جگہ نہیں، کوئی گنجائش نہیں۔ میرے ماتھے پر گنڈے کا لیبل انہی لوگوں کے رویوں سے لگا ہے، ورنہ کس انسان کا دل نہیں چاہتا وہ شریفانہ زندگی بسر کرے؟ اور لو پانی پیو۔ اماں اس کے لیے پانی لے آئیں اور اندر کمرے سے باہر جھانکتی نامیہ بناتی رہی۔
اماں خوب ہی اس کی خدمت گزاریوں پہ لگی ہیں۔ وہ گنڈا، وہ بدماش اسے گھر میں رکھ کر مفت کی بدنامی مول لی ہے۔ لوگ کہتے ہیں اس گنڈے سے کوئی چکر ہے، جبھی وہ یہاں رہ رہا ہے۔ وہ اتنی گئی گزری ہے کہ ایک بدنام زمانے کے ساتھ عشق کرے، اسے دل میں بسائے۔ غالباً اسے بخار آ رہا تھا۔ اسد اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ دودھ پیتا بچہ ہے، خود سے ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتا۔ نامیہ اس سے ادھار کھائی بیٹھی تھی۔ اس کی طبیعت واقعی ٹھیک نہیں تھی۔ بخار کی حدت سے آنکھیں بھی سرخ ہو رہی تھی۔ وہ وہیں تخت پر لیٹ گیا۔ باورچی خانے میں آ گیا۔ گرم گرم دودھ چاہیے نامیہ، شیرو کو دوا پینی ہے۔ گھر میں بھینس پال رکھی ہے کیا جو وافر دودھ ہو؟ صرف چائے کے لیے دودھ آتا ہے گھر میں، تو ہر بات میں بحث مت کیا کر۔ اسد چڑ گیا۔ مفت خورا لا کر سر پر ڈال دیا۔ گنڈا، بدنام زمانہ، بخار ہوا ہے، مر کیوں نہیں جاتا ہماری جان چھوڑے؟ نامیہ کی بچی، انسانیت نام کی کوئی چیز تمہارے پاس نہیں، جس کی وجہ سے محلے میں ہماری بدنامی ہوئی، میں اسے گولی مارنے بھی دریغ نہ کروں۔ وہ دودھ کی دیگچی چولہے پر رکھتے ہوئے بولی۔ اچھا آہستہ بول، شیرو سن لے گا۔ سن لے میری بلا سے۔ دودھ گلاس میں انڈیلتے اس نے سین کی طرف دیکھا۔ وہ بازو آنکھوں پر رکھے چت پڑا تھا، بے حس و حرکت، ملگجے کپڑے، بے ترتیب بال۔ اسد نے اسے دوا پلائی۔ وہ آہستہ آہستہ گرم دودھ کے سپ بھرنے لگا۔ مفت کا عیش۔ خالہ زینب اماں سے ملنے آئی۔ اس گنڈے کو گھر سے نکال باہر کر۔ سب لوگ تھو تھو کر رہے ہیں۔ جوان بیٹی پہ انگلیاں کیوں اٹھواتی ہے؟ سب کہتے ہیں شیرو کا کوئی چکر ہے نامیہ سے۔ اگر ایسی بات ہے تو نامیہ کو بیاہ دے اس سے۔ بھلا یوں ہے، غیر کو اپنے گھر میں رکھ چھوڑنا اچھی بات ہے؟ اور پھر وہ گنڈا شادی کے بعد محلے والوں کا جینا حرام کرنا چھوڑ دے گا۔ میری بچیوں نے کئی بار شکایت کی ہے، وہ آتے جاتے انہیں گھورا کرتا ہے، چھت پہ چڑھ جاتا ہے۔ میری بیٹیوں کا چھت پہ چڑھنا بھی مشکل ہو گیا۔ اس میں سوائب ہوں گے زینب، مگر اس بات کی گواہی میں دیتی ہوں، وہ کبھی کسی محلے کی لڑکی کو غلط آنکھ سے نہیں دیکھتا۔ تیری آنکھوں پہ تو نہ جانے اس نے کیسی پٹی باندھ دی، تجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا؟ خود کتنی دفعہ میں نے اسے ادھر ادھر تانکا جھانکی کرتے دیکھا ہے۔ یہ شریفوں کا محلہ ہے، سب کو تو نے ناراض کر دی ہے، ذرا بھی تیرے دل میں ہول نہیں آتا؟ جوان لڑکی کو کوئی بیانے آئے گا اس بدنامی کے بعد؟ اسی گنڈے سے بیانا پڑے گا اسے۔ بیاہ دوں گی، میں پوچھتی ہوں محلے والوں کو کیا فکر، انہیں کاہے کی خود بدھ لگی ہے؟ اماں کو طیش آ گیا۔ لو تم ناحق خفا ہو گئی، انسان چار لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے جچتا ہے، یوں اکیلا بھلا کسی کام کا ہو سکتا ہے؟ برسوں سے تم یہاں رہ رہی ہو، ایک گنڈے کے لیے کیا تم سب سے بگاڑ لو گی؟ خالہ زینب کی باتیں سن کر اماں کی آنکھوں سے غصہ جھانکنے لگا۔ زینب، اگر ایسی ہی لگائی بجھائی کرنی ہے تو یہاں مت آیا کرو، جب دل صاف ہو تب چلی آنا۔ بھلا میں پاگل ہوں جو ایک گنڈے کے گھر آؤں؟ سب لوگوں نے ساتھ لکیریں کھینچ لی ہیں، توبہ کی تم دیکھ لینا، بہت جلد تم اس محلے سے باہر ہوگی۔ محلے والے پولیس میں رپورٹ درج کرانے کا سوچ رہے ہیں کہ ایک گنڈا زبردستی گھر میں آن گھسا ہے اور محلے والوں کا ناکہ بند کر رکھا ہے۔ اماں پریشان ہو گئی، جبکہ نامیہ نے شکر کا سانس لیا۔ اچھا ہے یہ اس طرح گھر سے نکلے گا۔ نامیہ کپڑے دھو رہی تھی۔ اماں نے شیرو کے کپڑے بھی لا پھینکے۔ انہیں بھی دھو دے۔ اماں میں یہ کپڑے نہیں دھوؤں گی، اس سے کہیں دھوبی سے دھلوا لے۔ بکو مت، وہ بیمار ہے اور تم خواہ مخواہ سے دشمنی پر تلی ہو۔ اماں پوری دنیا ہمارے خلاف ہو رہی ہے اور آپ بس چپ کی بیٹھی رہے۔ میرا دل اسے گھر سے نکالنے کو نہیں مانتا، وہ بہت دکھی ہے بیٹی، اسے کسی نے نہیں سمجھا، مجھ سے بہت سی توقعات لگا بیٹھا ہے، مجھے ماں کہتا ہے اور میں اسے خاردار کانٹوں پہ چلنے پہ مجبور کر دوں، میں اتنی سنگ دل نہیں۔ اماں کی باتیں۔ وہ دنوں بعد حشاش بشاش تھا، تر و تازہ۔ وہ ایک دم ہی سامنے آ گیا، صاف ستھری شلوار قمیض میں۔ نامیہ کو پہلی بار احساس ہوا وہ اچھا خاصا سجیلا جوان ہے۔ کتنا اچھا ہوتا اگر وہ شریف آدمی ہوتا، اور ذہن بہکنے لگا تو نامیہ نے سر جھٹک دیا۔ اس کی بلا سے وہ شریف ہے یا بدماش، اسے کیا لینا دینا؟ اب تو طبیعت بہتر ہے بیٹا، اماں بولی۔ جی، آپ کی محبتوں اور توجہ کا نتیجہ ہے۔ وہ مسکرایا۔ بیٹا مجھ سے ایک وعدہ کر، آئندہ تو کبھی کسی برے کام میں ہاتھ نہیں ڈالے گا۔ تو مجھے ماں کہتا ہے اور ماں کبھی اپنی اولاد کا برا نہیں چاہتی، میں تجھے اسد کی طرح نیک دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو بی اے پاس ہے، اپنے لیے کوئی ملازمت کیوں نہیں ڈھونڈ لیتا؟ اسد روز نوکری کی تلاش میں نکلتا ہے، تو بھی اس کے ساتھ نکل جایا کر، خدا بہتر کرے گا۔ ایک گنڈے کو کون نوکری دے گا؟ اماں، میں جہاں جاتا ہوں میری بدنامی بھی میرے تعاقب میں پہنچ جاتی ہے۔ وہ بجھ گیا۔ مایوسی گناہ ہے، خدا سے بہتری کی امید رکھو۔ اس نے اماں کے ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا۔ خالہ زینب کے خاوند کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، زخمی حالت میں اسے اسپتال پہنچا دیا گیا، خاصا خون بہہ گیا تھا، اگر اسے بروقت خون نہ ملا تو بچنا مشکل ہے۔ سبھی نے سنا، مگر کسی نے خون دینے کی بات نہ کی۔ خالہ زینب روتی دھوتی پھر اماں کے پاس آ گئی۔ شگفتہ کے ابا کی حالت نازک ہے، اس کے خون کا گروپ ہسپتال والوں کے پاس نہیں ہے، میں کہاں سے خون کا انتظام کروں؟ محلے والوں نے صاف انکار کر دیا۔ ویسے تو زبانی جمع خرچ کرنے میں سبھی ماہر ہیں، مگر مشکل کے وقت سبھی نے نظریں پھیر لیں۔
خون کی ایک بوتل سے شگفتہ کے ابا کی جان بچ سکتی ہے، مگر خالہ زینب ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ میں انتظام کرتا ہوں خالہ۔ شیرو سامنے آ گیا۔ ہاں بیٹا تم ہی مدد کرو، اماں خوش ہو کر بولی۔ شیرو کے کسی دوست کے خون کا گروپ مطلوبہ خون کے گروپ سے مل گیا۔ بروقت خون سے خالہ زینب کے خاوند کی جان بچ گئی۔ خالہ زینب بہت احسان مند ہوئی۔ خدا تجھے خوش رکھے بیٹا، تو نے مشکل میں مدد کی، خدا لمبی حیاتی دے۔ دیکھ لیا تو نے زینب، جس لڑکے کو تو گنڈا کہتی تھی، محلے والوں کے ساتھ مل کر برا بھلا کہتی ہے، آج اس کے دل میں نیکی جاگی، اس نے دوڑ دھوپ سے تیرے میاں کی جان بچائی۔ اصل انسان وہی ہے جو مشکل میں کام آئے، خالی خولی باتیں بگاڑنے والے بھلا خیر خواہ ہوتے ہیں۔ اماں بولی، تو سچ کہتی ہے، میں محلے والوں کی باتوں میں آ گئی تھی، میں شیرو کو سمجھ نہ سکی، وہ لاکھ برا سہی مگر اس میں انسانیت ہے، نیکی ہے، میں ساری عمر اس کے پاؤں دھو دھو پیوں تو بھی اس کا احسان اپنی گردن سے نہیں اتار سکتی۔ شیرو خون دیتا تو بات ہوتی، کسی سے خون دلوا کر ہیرو بن بیٹھا، گنڈا کہیں کا۔ نامیہ کے دل میں ویسا ہی بغض بھرا تھا۔ خالہ زینب کا دل شیرو کی طرف سے صاف ہو چکا تھا، وہ ہر دوسرے تیسرے دن شیرو سے ملنے آ جاتی، کبھی اس کے لیے گاجر کا حلوہ لاتی، کبھی شیرخرما۔ شیرو نے ان سے ایسے ہی کہہ دیا تھا، اسے میٹھا پسند ہے۔ خالہ ہر روز کوئی نہ کوئی میٹھی چیز بھجوا دیتی۔ کسی دن گھر آؤ نا بیٹا، ساتھ میں ہی ہمارا گھر ہے۔ ضرور خالہ، شگفتہ کے ابا بہت بار تیرا پوچھتے ہیں، میں ان سے ملنے آؤں گا خالہ۔ وہ آج کل روزانہ صبح اسد کے ساتھ نکل جاتا تھا اور شام ڈھلے لوٹتا۔ ملازمت ملنا کوئی خالہ جی کا گھر نہیں، بہت جوتیاں چٹکانا پڑتی ہیں، اور شیرو کو ویسے ہی اپنی ملازمت ملنے کا یقین نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا اگر پیشانی پہ ایک بار برے آدمی کا دھبا لگ جائے تو اس دھبے کو یہ دنیا دھونے نہیں دیتی۔ اس نے اماں سے وعدہ کیا تھا وہ شریفانہ زندگی گزارے گا، کبھی کوئی برا کام نہیں کرے گا۔ وہ اماں کی نظروں میں معتبر بننا چاہتا تھا، وہ ان کی محبتیں اپنے لیے سمیٹنا چاہتا تھا۔ بچپن سے وہ ممتا کے لمس کو ترس رہا تھا۔ اسد کی اماں اسے اپنی ماں لگتی اور وہ ان کی نظروں سے گرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ ہمت نہیں ہارے گا، وہ مردانہ وار اس زندگی کا مقابلہ کرے گا۔ اس میں بہت کچھ کر گزرنے کا حوصلہ تھا، مگر وہ لڑکی نامیہ، اس کی چپتی آنکھیں جیسے اس کی ہمت توڑ دیتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت کا سمندر موجزن دکھائی دیتا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ اس کے یہاں رہنے پر خوش نہیں، جبھی وہ اس سے کبھی سیدھے منہ بات نہیں کرتی تھی۔ اسے سامنے دیکھتے ہی اس کے ماتھے پہ دو بل نمایاں ہو جاتے تھے۔ پتہ نہیں کیوں اس کے اندر اس تمنا نے سر اٹھا لیا، وہ لڑکی اس کی طرف سے اپنا دل صاف کر لے، یہ زندگی نہ جانے کب ختم ہو جائے۔ وہ اس مدت کے ختم ہونے سے پہلے اس لڑکی کی آنکھوں سے نفرتیں معدوم کرنا چاہتا تھا، اور وہ گوشت اٹھا لایا تھا اور مچھلی بھی۔ یہ تکلیف کیوں کی بیٹا، میں نے سبزی بنا لی تھی۔ اماں کیا اس گھر پہ میرا کوئی حق نہیں؟ میری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں جنہیں نبھانا چاہتا ہوں میں، یہاں رہتا ہوں، کھاتا پیتا ہوں، آپ پر بوجھ بن گیا ہوں، اور تو میرا بیٹا ہے اور بیٹے کبھی بوجھ نہیں ہوتے۔ اگر میں آپ کا بیٹا ہوں تو آپ آئندہ مجھے میری ذمہ داریوں سے ہرگز نہیں روکیں گی، جیسے تیری مرضی۔ اماں اس کی سعادت مندی پہ نہال ہو جاتی تھی۔ نامی، اماں نے آواز دی، ذرا گوشت چڑھا دو اور مچھلی بھی دھو کر رکھ دے، مسالے میں خود بناؤں گی۔ نامیہ سنی انسنی کرتے اندر کمرے میں بیٹھی رہی۔ گوشت مچھلی کھلا کر وہ احسان جتانا چاہتا ہے، سنا نہیں نامیہ؟ وہ بادل نخواستہ اٹھ کر آ گئی۔ اماں کے ساتھ بیٹھا وہ شخص سیدھا اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نامیہ کے چہرے پہ ناگواری کے تاثرات ابھر آئے، ماتھے پہ شکنیں نمودار ہو گئیں۔ بھنا ہوا گوشت بنا لینا، اماں نے ہدایت کی۔ سبزی تو بن چکی تھی اماں، پھر یہ؟ تو بحث نہ کر، اماں نے جھڑکا۔ نامیہ کو اس شخص کے سامنے اپنی تذلیل کے احساس نے سرخ کر دیا۔ ایک تو ویسے ہی وہ زہر لگتا تھا، اوپر سے اس کے سامنے اماں نے اسے ڈانٹ پلائی۔ کس حق کے تحت وہ اس گھر پہ قبضہ جما بیٹھا ہے؟ کب ٹلے گا وہ کوئی ملازم نہیں جو اس کے لیے گوشت پکائے، اس کے حکم پہ سر جھکا دے۔ پتہ نہیں محلے والے کب اس گنڈے کو اس محلے سے نکال باہر کریں گے، کب وہ تھانے میں رپورٹ درج کرائیں گے۔ خالہ زینب تو اس کی غلام بن گئی تھی، اس کے خاوند کو خون کیا دلوایا اس گنڈے نے؟ وہ سمجھتا ہے جیسے دنیا فتح کر لی، مگر وہ کبھی اس کے دل میں اپنے لیے جگہ نہیں بنا سکتا، وہ نفرت کے قابل ہے۔ اور وہ گوشت اٹھا کر باورچی خانے میں آ گئی۔ شاید نامیہ خفا ہے اماں، اگر آپ کہیں تو میں خود گوشت پکا لوں، مجھے اچھا خاصا پکانا آتا ہے، آپ بھی میرے ہاتھوں کی لذت کی تعریف کریں گی۔ اچھا، اماں ہنس دی۔ بالکل، وہ باورچی خانے میں آ گیا۔ گوشت میں پکا لوں گا، آپ بس مجھے پیاز کاٹ دیں اور بتا دیں نمک مرچ کس ڈبے میں ہے۔ دروازے کے بیچوں بیچ وہ جمع کھڑا تھا۔ اماں سے پوچھ لیجئے نمک مرچ کہاں ہے؟
سخت لہجہ۔ اس کی بادامی آنکھوں کی چمک مانند پڑ گئی۔ اچھا آپ ایک طرف ہو جائیے۔ وہ آگے بڑھا۔ نامیہ ایک طرف ہو گئی۔ اس نے اسے پیاز کاٹ دی، لہسن چھیل دیا اور نمک مرچ کے ڈبے نکال کر سامنے رکھ دیے۔ بہت شکریہ۔ وہ ممنون ہوا۔ نامیہ باورچی خانے سے باہر آ گئی۔ تو کیوں باہر آ گئی؟ شیرو کو چیزوں کا کیا پتہ، اسے پیاز کاٹ دی یا نہیں، اور لہسن ادرک بھی؟ میں خود گوشت پکا لیتی، وہ کڑوے لہجے میں بولی اور کمرے میں جا گھسی۔ شیرو نے گوشت بہت مزے کا پکایا۔ اماں گرم روٹیاں اتارتی رہیں۔ اسد نے بڑی رغبت سے کھانا کھایا۔ نامیہ نے گوشت کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اس نے سبزی سے روٹی کھائی۔ شیرو نوٹ کرتا رہا۔ نفرت کی انتہا، وہ اس کی لائی ہوئی چیز کھانے تک کی روادار نہیں۔ اسد اور شیرو گھر سے باہر نکلے تھے۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر اس کے کمرے کی صفائی کے لیے آ گئی۔ وہ جب سے آیا تھا اس کے بعد سے اس نے کمرے میں جھانکا تک نہیں تھا۔ وہ بھی صفائی کے لیے اسے بلانے نہیں آیا تھا۔ وہ خود سے اوپر آ گئی۔ ہر چیز ترتیب سے دھری تھی۔ بستر پر چادر شکن سے پاک تھی، جوتے ایک طرف ترتیب سے۔ اس نے کمرے کی جھاڑ پونچھ کر دی، بستر کی چادر بدل دی، تولیہ دھونے کے لیے نیچے لے آئی۔ باقی کپڑے کونٹی سے لٹکے رہے۔ وہ شاید پڑھتا بھی تھا، اس لیے سامنے والی الماری میں کتابیں بھی رکھی تھی۔ وہ اس کے سلیقے سے مروب ہو گئی۔ اس کی ذات کی اچھائی کا یہ پہلو، وہ اس کی کتابوں کے نام پڑھتی رہی۔ اسی دم سیڑھیاں چڑھنے کی آواز اور پھر دروازہ کھلنے کی۔ نامیہ بوکھلا کر پلٹی۔ وہ بالکل سامنے رک گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تحیر کی پرچھائیاں تھیں۔ میں کمرے کی صفائی کے لیے آئی تھی، اس نے جھجک کر خود ہی بتایا۔ آپ نے ناحق زحمت کی، میں کمرہ خود ہی صاف کر لیتا ہوں۔ کوئی احسان نہیں کرتے۔ نامیہ کا لہجہ کڑوا ہو گیا۔ اگر آپ کو ناگوار نہ گزرے تو آپ مجھے ایک کپ چائے بنا دیں۔ اماں سے کہہ دیں، وہ گھر پر نہیں ہیں، وہ مدھم لہجے میں بولا۔ اچھا ٹھہرے، میں خود بنا لیتا ہوں۔ وہ ایک دم ساری سیڑھیاں اتر گیا۔ سامنے والے شریف صاحب کی بیٹی کا رشتہ طے تھا۔ ان کے گھر سے زیورات چوری ہو گئے۔ شریف صاحب نے شور مچا دیا، سارے محلے کو اکٹھا کر لیا۔ یہ اس گنڈے کی کارستانی ہے، اسے معلوم ہے میری بیٹی کا رشتہ طے ہے، گھر میں زیورات موجود ہیں۔ وہ ایسے ہی اس محلے میں آ کر نہیں رہنے لگا، اس کے کوٹے عزائم سامنے تھے۔ ارشد کو خون کی بوتل دے کر سمجھ لیا، ہم نے اسے شریف سمجھ لیا۔ بھلا آوارہ بھی کبھی شریفانہ زندگی گزارتے ہیں، موقع ملتے ہی ہاتھ دکھا دیتے ہیں۔ ایسے ہی نہیں کہتے، چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے۔ مجھے میرا زیور چاہیے۔ اپنی جمع پونجی بیچ کر زیور خریدا تھا، مگر اس گنڈے نے صفایا کر دیا۔ میں تھانے جاؤں گا، پریس میں رپورٹ لکھواؤں گا، اس گنڈے کے ساتھ ساتھ ان گھر والوں کا نام بھی لکھواؤں گا جہاں وہ رہتا ہے۔ کیا سمجھ لیا؟ ہم غنڈہ گردی برداشت کر جائیں گے؟ اور شریف صاحب بہت طیش میں تھے۔ اسد اور اماں واویلا پر گھر سے باہر آ گئے۔ شیرو نے یہ چوری نہیں کی، وہ گناہوں سے توبہ کر چکا ہے، اماں بولی۔ اجی کیسی توبہ؟ بھلا شیطان نے کبھی توبہ کی ہے؟ اسے کہہ دو میرا زیور نکالے، ورنہ میں تھانے جا رہا ہوں۔ اسے اس محلے سے نکلنا ہوگا، اور تم سب کو بھی۔ محلے کا ماحول خراب کر کے رکھ دیا، کس کا گھر محفوظ رہا؟ ایک گنڈا ہمارے درمیان آ کر رہنے لگا۔ غضب خدا کا! میں آپ خواہ مخواہ الزام تراشی کر رہے ہیں، اسد تب کے بولا۔ مجھے تو لگتا ہے تم بھی اس چوری میں شیرو کے ساتھ ہو، تم دونوں کی ملی بھگت ہے۔ میں شریف صاحب کے الفاظ منہ میں رہ گئے۔ سامنے کھڑا شیرو، جس کی آنکھوں میں چنگاریاں لپک رہی تھی، وہ لب بھیجے تھے۔ محلے والے سب دم سادے رہ گئے۔ شیرو سے ہر کوئی ڈرتا ہے، کانپتا ہے۔ بیٹا یہ الزام ہے نا؟ اماں آگے بڑھی۔ آپ کے سر کی قسم اماں، میرا اس چوری سے کوئی تعلق نہیں، مگر میں جانتا ہوں یہ کس کی حرکت ہوگی۔ میں چور کو آپ کے قدموں میں لاٹ ڈالوں گا۔ اور شریف صاحب، آپ سے اتنا کہنا ہے، شریف لوگ اس طرح دوسروں پہ انگلیاں نہیں اٹھاتے، نہ ہی کسی پر کیچڑ اچھالتے ہیں۔ انسانیت مروت کیا محض کتابوں کی زینت ہے؟ اور کتنے افسوس کی بات ہے اگر انسانیت ہم جیسے گنڈے نبھائیں، آپ جیسے شرفا نہیں۔ شیرو تیز تیز قدموں سے چلا گیا، تبھی کھسر پسر ہونے لگی۔ ارشد صاحب آگے بڑھے۔ کیا تمانچہ مار گئے ہے وہ شریف کے منہ پر؟ ٹھیک ہے، یوں کھلم کھلا، بھلا اس پر الزام لگانے کی کیا تک ہے؟ میں جانتا ہوں وہ ایک اچھی فطرت کا مالک ہے، میری جس طرح اس نے خدمت کی، میری دوائیوں کے لیے دوڑ دھوپ کی، اپنا سگا بیٹا بھی نہ کرتا۔ مجھے خون کی ضرورت تھی، محلے میں کوئی آگے بڑھا، بھلا سبھی نے پیٹھ دکھا دی۔ انسانیت کا پرچار کرنے والے دم ساتھ گئے، مگر شیرو میرے لیے رحمت کا فرشتہ بن کر آیا۔ اس میں نیکی کا جذبہ موجود ہے، وہ گناہوں سے توبہ کر چکا، میں نے اس میں آج تک کوئی غلط حرکت نہیں دیکھی۔ پھر شریف تمہیں اس پر الزام لگانے کا خیال کیوں آیا؟ عزت سبھی کی ہوتی ہے، اگر وہ چور اور زیورات لے آیا تو تم کو سب کے سامنے اس سے معافی مانگنا ہوگی۔ معافی کیسی؟ یہ اس کی چال ہے، خود زیور غائب کر دیے اور اب خود غائب ہو گیا، وہ بھلا لوٹ کر آئے گا؟ ہرگز نہیں، شریف صاحب بولے۔
ذرا انتظار کرو، وہ ضرور آئے گا۔ ارشد صاحب کو یقین تھا۔ صبح کی دوپہر ہوئی اور پھر شام۔ شیرو لوٹ کر نہیں آیا۔ اس چور پہ آپ کو اعتماد تھا اماں۔ اب شریف صاحب اور محلے والے ہمیں اس چوری میں شریک سمجھیں گے۔ میں نے آپ کو کتنا کہا تھا اس گنڈے کو نکال باہر کریں، مگر تو چپ کر۔ شیرو اپنی ماں سے دغا نہیں کرے گا، وہ میری جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا، اماں بولی۔ پھر وہ اب تک آیا کیوں نہیں؟ نامیہ کے لہجے میں نفرت تھی۔ بگڑے لوگ کبھی نہیں سدھرتے اماں، اور گناہ جس کی گھٹی میں پڑ جائے وہ کبھی نیکی کے راستے پر نہیں چل سکتا۔ وہ آپ کے اعتماد کو دھوکہ دے گیا ہے۔ یقیناً زیورات اس نے چرائے ہیں۔ وہ تو شکر ہے ہمارے گھر میں کوئی قیمتی شے نہیں، ورنہ اس کا بھی صفایا ہو چکا ہوتا۔ اور نامیہ کے الفاظ دم توڑ گئے۔ اس کا رخ بیرونی دروازے کی طرف تھا اور اماں کی پشت کواڑ کب کھلا اور شیرو کب اندر داخل ہو گیا وہ اپنی نفرت میں دیکھ بھی نہ سکی۔ البتہ شیرو کے چہرے کی بدلتی رنگت سے اس نے اندازہ لگا لیا، وہ سب سن چکا۔ وہ اس کے لیے اپنے دل میں اتنی کدورت رکھتی ہے، اتنا بغض۔ وہ لمحہ بھر کو لڑکھڑایا تھا۔ ارے شیرو تم! اماں پلٹی اور اس کی طرف لپکی۔ اماں یہ زیور اور جامی باہر کھڑا ہے، میں نے مجرم کو مال سمیت آپ کے سامنے حاضر کر دیا ہے۔ آپ شریف صاحب اور سب سے کہہ دیں یہ زیورات۔ اس نے ایک پوٹلی ان کے ہاتھ میں تھما دی۔ وہ بے دم سا تخت پر ڈھہ گیا۔ اس کی طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ اس لڑکی کے الفاظ اسے اندر تک چھید گئے۔ وہ ساری دنیا کی نفرت برداشت کر سکتا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت نہیں دیکھ سکتا تھا۔ پتہ نہیں کیوں وہ چاہتا تھا وہ اسے اچھا سمجھے۔ اور کیا ہوا بیٹے، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ میں ٹھیک ہوں، آپ یہ زیورات شریف صاحب کو دے دیں۔ تم بھی چلو، میں ابھی آیا۔ وہ بمشکل سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گیا۔ کتنی دیر بستر پر پڑے رہنے کے بعد اس نے گلاس میں پانی انڈیلا اور دوا کھائی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرے کی چادر کیوں تنی ہے؟ اس نے اضطراری طور پر ہوا میں ہاتھ جلایا۔ وہ اسے چور سمجھتی ہے، وہ سمجھتی ہے وہ کبھی راہ راست پر نہیں آ سکتا، کبھی شریفانہ زندگی گزارنے کے قابل نہیں ہو سکتا۔ اس کے لہجے میں کتنا وثوق تھا۔ یہ زیورات اس نے چرائے ہیں اور وہ بھاگ گیا، اور کیا وہ اتنا ہی نیچ اور گرا ہوا ہے؟ وہ اس گھر کا سوایہ کرے گا جہاں رہتا ہے، کھاتا پیتا ہے۔ نامیہ کے زہریلے الفاظ ذہن میں گڈمڈ ہوتے رہے۔ وہ رات کھانے تک نیچے نہیں اترا۔ اسد اوپر آ گیا۔ کیا بات ہے یار، اس طرح پڑے ہوئے ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ میں ٹھیک ہوں، مگر تمہاری رنگت زرد ہو رہی ہے۔ ایسے ہی تھک گیا ہوں یار، تم نیچے آئے ہی نہیں۔ محلے والوں نے شریف صاحب کو بہت شرمندہ کیا ہے، سب تمہاری شرافت اور انسانیت کے قائل ہو گئے۔ ارشد صاحب کو خون دلا کر ویسے ہی تم نے ان کے دلوں میں جگہ بنا لی تھی، اور اب شریف صاحب کے زیورات واپس دلا کر تم نے سب کو فتح کر لیا۔ سب سمجھنے لگے ہیں تم ایک اچھے انسان ہو۔ واقعی تم نے گناہوں سے توبہ کر لی۔ شریف صاحب بھی تم سے معافی مانگنا چاہ رہے تھے۔ اور اسد، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ نیچے سے نامیہ کی آواز آئی۔ اسد شیرو کے ساتھ نیچے آ گیا۔ دسترخوان پہ بیٹھے نامیہ نے دیکھا۔ وہ خلاف توقع بہت چپ اور تھکا تھکا لگ رہا تھا۔ چہرہ اترا ہوا تھا اور بادامی آنکھوں کی روشنیاں بجھی ہوئی تھیں۔ اس نامیہ میں 100 برائیاں سہی، مگر کھانا بہت لذیذ بناتی ہے، اسد بولا۔ مثلاً کون سی برائی ہے؟ نامیہ کو برا لگا۔ فرصت میں گنواؤں گا، اس وقت کھانا کھانے میں مصروف ہوں۔ نامیہ نے شیرو کی طرف دیکھا۔ وہ برائے نام کھا رہا تھا۔ اس نے اپنا جھکا سر اوپر نہیں اٹھایا، نہ ہی گفتگو میں حصہ لیا۔ البتہ اماں بولی، سب تم سے راضی ہیں شیرو، آج تم نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا۔ نیکی ہر حال میں بدی پر برتری حاصل کر لیتی ہے۔ محلے والوں کو یقین آ گیا۔ اماں خوش تھی۔ سب آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے اماں، وہ ہولے سے بولا۔ جیتے رہو بیٹا، لمبی عمر پاؤ۔ موسم میں ایک دم تبدیلی آئی تھی۔ سرد راتوں میں ٹھٹرتی ہوائیں چلتی اور صبح کے وقت دھند اتر آتی۔ اسد کو ملازمت مل گئی تھی، 3000 ماہوار، اور شیرو بھی صبح کا گیا شام کو لوٹتا۔ پتہ نہیں وہ کیا کرتا تھا، البتہ وہ روزانہ شام کو دن بھر کی کمائی اماں کی ہتھیلی پر رکھ دیتا تھا۔ کیا کرتے ہو آج کل؟ اماں نے پوچھا۔ رکشہ چلاتا ہوں اماں، رکشے کا مالک اپنا منافع رکھنے کے بعد یہ پیسے دے دیتا ہے۔ بیٹا ٹھنڈ بہت بڑھ گئی ہے، سویٹر پہن کر جایا کرو۔ تم اتنی محنت کیوں کرتے ہو؟ اپنی صحت دیکھی ہے کس قدر گر گئی ہے، آخر احتیاط کیوں نہیں برتتے؟ اچھا خاصا ہٹا کٹا ہوں اماں، اور آپ میری فکر نہ کیا کریں۔ کیسے نہ کروں، چہرہ مرجھا گیا ہے۔ اور اماں چائے ملے گی گرما گرم؟ پہلے کھانا کھاؤ پھر چائے۔ اماں باورچی خانے میں چلی گئی۔ شیرو نے دیکھا وہ باورچی خانے میں نہیں تھی۔ وہ برآمدے میں چادر بچھائے کپڑے استری کر رہی تھی۔ یہ اس کی عادت تھی، وہ کپڑے دھو کر استری کر کے الماری میں جماتی تھی۔ اسد کے کپڑے کونچی سے ٹانگ دیتی۔ اتنی ٹھنڈ میں وہ بنا سویٹر اور گرم شال کے تھی۔ آپ سویٹر نہیں پہنتی؟ وہ اس کے قریب چلا گیا۔ وہ چونکی، بھلا وہ کون ہے اس سے ہمدردی جتانے والا؟ اسے کس نے حق دیا؟ ٹھنڈ پسلیوں پر بہت جلد اثر انداز ہوتی ہے۔ اس موسم میں زکام کھانسی وغیرہ لگ جائے تو آسانی سے جان نہیں چھوٹتی۔ آپ کا بیمار ہونے کا ارادہ ہے کیا؟ آپ سے مطلب؟ اس نے تیوریاں چڑھائی۔ اس کے ہمدردانہ جملے اس سے زہر لگ رہے تھے۔ کڑوا لہجہ، آپ ہمیشہ خفا کیوں رہتی ہیں؟ وہ اس کا کڑوا لہجہ نظر انداز کر گیا۔ تبھی اماں کھانے کی ٹرے لے آئی۔
یہاں کمرے میں آ جاؤ شیرو۔ اسد نہیں آیا، وہ کمرے میں چلا گیا۔ آ گیا تھا، اپنے کسی دوست کی طرف گیا ہے۔ شریف صاحب کی بیٹی کی شادی تھی۔ شریف صاحب بذات خود شیرو کو دعوت دینے آئے تھے، ساتھ میں اپنی ناروا رویے کی معافی بھی مانگی۔ شادی میں 100 طرح کے بکھیڑے تھے، شامیانے کا انتظام، کراکری، دریاں، لائٹیں، شریف صاحب کی بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں، اس لیے شیرو ہر انتظام میں پیش رہا۔ ایک بار بھی شریف صاحب کو اس نے اپنے غیر ہونے کا احساس نہیں دلایا۔ بہت بار شریف صاحب نے اماں سے تعریف کی، شیرو واقعی ہیرا ہے، آپ کی جوہر شناس نظروں نے اسے پہچان لیا، ورنہ ہم اس کے قدر سے بے بہرہ تھے، آج اپنا سگا بیٹا ہوتا تو وہ بھی اتنی دوڑ دھوپ نہ کرتا۔ شریف صاحب کے الفاظ نامیہ نے بھی سنے۔ بارات والے دن بڑا شور و غول تھا، خوب ہنگامہ۔ شیرو نے سفید شلوار قمیض پر جرسی پہنی تھی، اس کی گندمی رنگت میں سرخیاں نمایاں تھیں، بادامی آنکھوں میں بلا کی چمک تھی۔ تیار ہو کر باہر نکلتی نامیہ لمحہ بھر کو ٹھٹکی تھی، وہ اونچا لمبا سجیلا جوان۔ اس دم شیرو نے بھی اسے دیکھا اور مبہوت ہو گیا۔ سرخ شلوار قمیض میں ہلکے میک اپ کے ساتھ سادہ سی نامیہ بہت نکھری نکھری لگ رہی تھی، سیاہ آنکھوں پہ ریشمی پلکیں سایہ فگن تھی، اور اسی ایک لمحے میں زندگی کے باب کا ایک اہم نقش دل پر جاوداں ہو گیا۔ وہ لڑکی اندر تک روشنیاں بکھیر گئی، یہ روشنیاں لمحہ بھر کو پھیلیں، پھر اندھیرا چھا گیا۔ چاند کو پانے کی تمنا میں بھلا کون کامیاب ٹھہرا ہے؟ وہ چپ چاپ دروازے سے باہر نکل گیا۔ بارات بہت دھوم دھام سے آئی، پٹاخے چھوٹے، پھلجھڑیوں نے رنگین سما پیدا کر دیا۔ ان پھلجھڑیوں کو دیکھتے بار بار شیرو پہ اداسی کے دورے پڑتے رہے۔ ساری دنیا کا دل اس کی طرف سے صاف ہو سکتا ہے، مگر اس لڑکی کی آنکھوں میں نفرتیں پہلے دن کی طرح برقرار تھیں، اور نہ جانے اس کی نفرتیں پہلے دم توڑیں گی یا وہ خود اس سے پہلے فنا ہو جائے گا، یہ اسے دیکھنا ہے۔ اور وہ ہر طرح کے خیال جھٹک کر سب کی خوشیوں میں شامل ہو گیا۔ نکاح کے بعد کھانا اور پھر رخصتی، وہ ساتھ ساتھ رہا، اپنے اندر کی مایوسیاں چھپائے مسکراتا۔ اب تو بھی شادی کر لے شیرو، پھر اسد کی باری آئے گی، اماں نے مسکرا کر کہا۔ مجھ سے بھلا کون شادی کرے گی اماں، میں بدنام ہوں اور تم اب ایک اچھے اور نیک انسان ہو، اماں جلدی سے بولی۔ وہ صرف مسکرا کر رہ گیا۔ تو اگر کہے تو میں کہیں بات چلاؤں؟ نہیں اماں، میرے ہاتھوں میں شادی کی لکیر نہیں، اور زندگی کی لکیر بھی زیادہ لمبی نہیں، نہ جانے کب اوپر والے کا بلاوا آ جائے۔ شیرو کے منہ سے ایسی باتیں اماں دھک سے رہ گئی۔ کیا کہا پتر؟ ایسے ہی اماں، وہ سنبھل گیا۔ دل دکھانے والی باتیں کرے گا تو میں بھی ناراض ہو جاؤں گی، اماں نے ڈانٹا۔ اماں، جس دن آپ ناراض ہوئیں اس دن میرا سانس رک جائے گا، آپ دیکھ لیجیے گا۔ ایسی دل ہلانے والی باتیں نہ کیا کر، میں بات تیری شادی کی کر رہی تھی اور تو کس طرف مڑ گیا۔ بس میں نے کہہ دیا ہے میں اس گھر میں بہو لانا چاہتی ہوں، تیرے سر پہ صحرا دیکھنے کا مجھے بڑا ارمان ہے، خدا وہ خوشیاں بھرا دن جلد لائے، اماں نے کہا۔ شیرو کی آنکھوں میں نامیہ کی شبیہ چھن سے اتر آئی۔ اگر کوئی پسند ہے تو بتا دے، اماں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ کوئی نہیں ہے اماں، وہ بوکھلایا۔ سچ کہہ رہا ہے؟ بالکل سچ۔ پھر بیٹھے بیٹھے کہاں پہنچ جاتا ہے؟ انہوں نے کریدا۔ آپ کا وہم ہے، وہ بولا۔ اور اماں بہت کچھ سوچتی رہی۔ ماں کی نظروں کو دھوکہ دینا آسان نہیں ہوتا، ماں کی نظروں سے چھپا بھی نہیں جا سکتا، وہ اس کی دلی کیفیات سے بخوبی آگاہ تھی۔ بہت بار انہوں نے اس کی آنکھوں میں بھی جھانکا تھا، وہ کیا چھپاتا ہے۔ وہ اماں کے لیے گرم شال لایا تھا اور نامیہ کے لیے سوٹ کا کپڑا۔ اماں، یہ شال آپ کے لیے۔ اس نے گرم شال کھول کر اماں کے کندھوں پر ڈال دی۔ بیٹا، اس فضول خرچی کی کیا ضرورت تھی؟ اماں، ٹھنڈ بڑھ گئی ہے، انارکلی ایک سواری کو چھوڑنے گیا تو آپ کا خیال آ گیا۔ جیتے رہو بیٹا، اماں مسکرائیں۔ اور یہ سوٹ کا کپڑا نامیہ کے لیے، اس نے جھجک کر بتایا۔ اسے خود ہی دے دو، اماں وضو کرنے چلی گئی۔ وہ کتنی دیر اسی زاویے پہ کھڑا رہ گیا، وہ یہ سوٹ اس غسیلی لڑکی کو دے دے یا نہ دے، کیا پتا وہ سوٹ اس کے منہ پر دے مارے، وہ پہلے ہی اسے نفرت کرتی ہے، اس نے آج تک اس سے سیدھے منہ بات نہیں کی، ہمیشہ اسے غلط سمجھا، ایک بلائے ناگہانی تصور کیا۔ وہ اس کے یہاں رہنے پر رتی برابر خوش نہیں، بہت بار اس کی چنگاریاں برساتی نگاہوں نے اسے اچھی طرح سمجھایا تھا، وہ کبھی بھی اس کے دل میں اپنے لیے جگہ نہیں بنا سکتا۔ اسی دم کھٹکے کی آواز پر وہ چونک گیا۔ وہ لڑکی کپڑے سے دروازے جھاڑ رہی تھی۔ یہ یہاں کھڑا کیوں اسے گھور رہا ہے؟ نامیہ نے غصے سے لب بھینج لیے اور دروازہ مزید زور سے جھاڑنے لگی۔ اس نے دیکھا وہ کوئی پیکٹ تخت پر رکھ کر سیڑھیاں چڑھ گیا۔ کیا ہے اس پیکٹ میں؟ لمحہ بھر کو اشتیاق نے نامیہ کے اندر سر اٹھایا۔ اس نے دیکھا اماں نماز پڑھ رہی تھی، وہ خود ہی تخت کے پاس آ گئی، جھجکتے ہوئے پیکٹ اٹھایا، کھولا، اندر گرم سوٹ کا کپڑا تھا، خوبصورت گہرے رنگوں والا، بہت پیارا۔ وہ کس کے لیے لایا ہے؟ نامیہ نے سوٹ پر ہاتھ پھیرا، جب ہی اماں نے دعا ختم کرتے کہا، پسند آیا تجھے سوٹ؟ بھلا مجھے کیوں پسند آئے؟ وہ کچھ نہ سمجھی۔ شیرو تیرے لیے سوٹ لایا ہے اور میرے لیے گرم شال، کتنا خیال رکھتا ہے ہمارا، کیسا اچھا بچہ ہے، خدا اسے زمانے بھر کی خوشیاں دے، پر تو اس سے سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتی، ہمیشہ بدتمیزی کرتی ہے، آخر ایسی بھی کیا عداوت؟ وہ شخص نہ عداوت کے قابل ہے نہ دوستی کے۔ اس نے سوٹ تخت پر پٹک دیا۔ سوٹ کیوں پھینک دیا؟
اماں اس سے کہہ دیں وہ اپنی عنایتیں آپ تک محدود رکھے، میرے لیے کچھ مت لایا کریں۔ کیا سمجھتا ہے ان چند چیزوں کے عوض وہ میرے دل میں کوئی مقام بنا سکے گا، اپنے ماتھے سے غنڈے کا داغ مٹا سکے گا؟ وہ یہاں رہ رہا ہے، یہی کافی ہے، اسے زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں۔ جانے کب تجھ میں انسانیت جاگے گی؟ اماں نے سر پکڑ لیا اس شخص کے یہاں سے جانے کے بعد۔ دیکھ نامیہ، تو اپنا رویہ بدل لے، میں تیرے اور شیرو کے متعلق کچھ اور ہی سوچ رہی تھی۔ شیرو اچھا لڑکا ہے، اگر تیری سے شادی ہو جائے تو گھر کی بات گھر میں رہ جائے گی۔ شادی؟ نامیہ کے قریب جیسے کوئی گولا سا پھٹا۔ وہ اتنی گئی گزری ہے کیا اسے کسی بھی ارے غیرے کے ہاتھوں سونپ دیا جائے؟ اس کے اپنے احساسات ہیں، جذبات ہیں، زندگی اور جیون ساتھی کے متعلق اپنی سوچ ہے۔ شریف النفس، باوقار اور انسانیت کا حامل کسی ایسے ہی شخص کا خاکہ اس نے ذہن میں بٹھا رکھا تھا، اور یہ شخص شیرو۔ اماں کو کم از کم اس کی زندگی برباد کرنے کا کوئی حق نہیں، وہ کسی کو بھی اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں دے گی۔ اسے اماں کی عقل پر حیرت تھی، انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر لیا، اسے اپنے ہاتھوں سے اندھے کنویں میں دھکیلنے کا سوچ لیا۔ اس سے اچھا ہے وہ اس کا گلا گھونٹ دے یا وہ خود زہر کھا کر مر جائے۔ ضرور اس شخص نے اماں پہ جادو کر دیا ہے، اپنی باتوں سے اماں کے دل میں ایسی خواہش پیدا کی ہے۔ وہ عیار شخص، اس نے بہت غلط اندازہ لگایا، وہ اس کے لیے آسان شکار ثابت ہوگی۔ اماں، میں اس بدنام زمانہ سے ہرگز شادی نہیں کروں گی۔ آپ نے ایسا سوچا بھی کیوں؟ پتہ نہیں وہ کون سی منحوس گھڑی تھی جب وہ اس گھر میں آیا، پتہ نہیں کب جان چھوٹے گی۔ بدتمیزی نہ کیا کر، اچھی طرح سوچ لے، اسد بھی راضی ہے۔ اماں کی بات پہ وہ جل گئی۔ تو آپ اسد کی شادی اس گنڈے سے کر دیں؟ عقل گھاس چرنے چلی گئی ہے کیا؟ سوچ سمجھ کر بولا کر، میں نے تجھ سے کہہ دیا ہے اس بارے میں اچھی طرح سوچ لے، مجھے کوئی جلدی نہیں، مگر جواب ہاں میں ہونا چاہیے۔ اماں اندر چلی گئی اور وہ کھولتی ابلتی وہیں تخت پر بیٹھ گئی۔ اس کی کن پٹیاں مسلسل سلگ رہی تھی اور چہرہ تپ رہا تھا۔ یہ اس کی توہین ہے، اس کے لیے سارے زمانے میں کوئی اور نہیں رہا جو اس قابل نفرت شخص کے حوالے کرنے کا سوچا جا رہا ہے۔ اس شخص کی گھورتی نظروں سے وہ روز اول سے نالاں تھی۔ اس کی گھورتی نگاہوں کا مفہوم آج سمجھ میں آیا۔ یہ سوٹ کا کپڑا لا کر سمجھ لیا وہ اپنا گھناؤنے عزائم پورے کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، کبھی نہیں۔ وہ دھپ دھپ کرتی ساری سیڑھیاں چڑھ گئی، دھڑ سے دروازہ کھولا۔ وہ سامنے چارپائی پر چت لیٹا تھا، آنکھوں پہ بازو رکھے، اس طرح دروازے کھولنے پر بوکھلا کر اٹھ بیٹھا۔ یہ کپڑا کس لیے؟ اس نے ہاتھ میں پکڑا کپڑا بدتمیزی سے اس کی طرف اچھال دیا۔ کپڑا اس کے چہرے کو جا لگا۔ کیا مجھے بھیک منگا سمجھ لیا ہے؟ اور اس عنایت کا مطلب؟ وہ کمر پہ دونوں ہاتھ رکھے سلگتے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ وہ کچھ نہ کہہ سکا۔ اماں پہ قبضہ جما لیا، اسد کو قابو میں کر لیا، مگر تم جیسے شخص کے لیے مجھے جیتنا ناممکن ہے۔ میں جانتی ہوں تم کبھی اپنے کرتوتوں سے باز نہیں آؤ گے۔ چور کبھی سادھو بنا ہے؟ اپنے چہرے پہ شرافت کا نقاب چڑھائے تم نے اماں کے ساتھ ساتھ محلے والوں کو بھی شیشے میں اتار لیا ہے۔ مگر میں تمہاری حقیقت سے بخوبی واقف ہوں۔ تمہاری ساری زندگی لوگوں کی جیبیں کاٹتے اور جیلوں میں سڑتے گزری ہے، بھلا تم جیسے بدنام شخص کی طرف کوئی لڑکی آنکھ اٹھا کر کیوں دیکھے؟ کیا دے سکتے ہو تم اس سے؟ بدنامی بھری زندگی، تمہارے گناہوں کی سزا وہ لڑکی تمام عمر بھگتے گی۔ کبھی سوچا تم نے اماں سے میرے لیے بات کی؟ کیا سوچا تھا تم نے میں تمہارے لیے آسان شکار ثابت ہوں گی؟ تم ایک قابل نفرت شخص ہو، اور بے در پہ حملے، آگ اگلتے لب، سلگتے الفاظ۔ وہ اپنی جگہ ساکت بیٹھا رہ گیا، پتھر کی مورت بنا۔ وہ لڑکی اس سے بات سے قطعی لا علم تھی، اس کے زہریلے الفاظ مقابل کو کتنا زخمی کر رہے ہیں۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں، مجھے تمہیں صحیح سمجھنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ میں نے اماں پہ تمہارے لیے اپنے خیالات آشکار کر دیے ہیں، اور تم بھی اچھی طرح سمجھ لو، یہاں تمہاری دال بالکل نہیں گلے گی۔ یہاں اگر رہنا ہے تو انسان بن کر رہو، اپنے دائرے سے باہر نکلو گے تو منہ کی کھاؤ گے، سمجھے؟ وہ جس طرح طوفانی انداز میں آئی تھی اسی طوفانی انداز میں سیڑھیاں بھی اتر گئی، اور شیرو کی آنکھوں میں بہت سی دھند اتر آئی۔ ایک اضمحلال بھرا دھواں اس کے چاروں طرف پھیل گیا۔ اس لڑکی کے سامنے وہ ہمیشہ بے بس ہو جاتا تھا، چاہتے ہوئے بھی اس کی زبان کوئی سخت لفظ نہیں اگل سکتی تھی۔ بہت بار وہ اس کے لیے راتوں کو جاگا تھا، اس سے خیالوں میں مخاطب ہوا تھا، اسے اس لڑکی کے رویے نے غارت کر دیا۔ کیا یہی تقدیر ہے؟ ایک محروم انسان زندگی بھر محروم رہے، مایوسیوں کے تیر و تار جنگل میں وہ کتنی دیر بھٹکتا رہا۔ اس کا دل چاہا وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگے، اپنے اندر کا سارا غبار باہر نکال لے، مگر مرد روتے اچھے نہیں لگتے، اور پھر وہ تو بہت مضبوط ہے، بہت بہادر۔ اس کی ساری زندگی تاریکیوں سے عبارت ہے، اور وہ جمع رہا ہے، زندگی کا مردانہ وار مقابلہ کر رہا ہے۔ اور نامیہ قدرے پرسکون تھی، اس شخص کی ایسی طبیعت صاف کی ہے کہ اسے اپنی اوقات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ وہ پرات میں چاول نکال کر چننے لگی، اسے امید تھی وہ آئندہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ دال بگھا کر اس نے چاول ابلنے رکھ دیے،
اور خود پلیٹ میں دال نکال کر چمچے سے کھانے لگی۔ یہ اس کی عادت تھی، بگار کے بعد وہ گرم گرم دال چمچے سے ضرور کھاتی تھی۔ دال چاول بنا لیے ہیں تو شیرو کو اوپر سے بلا لا، سارا دن خوار ہوتا ہے، ڈھنگ سے کھانا بھی نہیں کھاتا، چل اٹھ اسے بلا لا۔ اماں آ گئی، میں اس کی نوکر نہیں ہوں، کھرا جواب۔ لڑکی تیری زبان کچھ زیادہ نہیں چلنے لگی؟ اماں کے ماتھے کی تیوریوں پہ وہ چپکی بیٹھی رہی۔ وہ جانتی تھی اگر مزید زبان چلائی تو اچھا نہیں ہوگا۔ چل اٹھ، کیا منتر پڑھ رہی ہے؟ بادل ناخواستہ اسے اٹھنا پڑا۔ سیڑھیوں کی طرف جاتے اس نے گردن گھما کر دیکھا، اماں کی نگاہیں اس کے تعاقب میں تھی۔ وہ چپ چاپ سیڑھیاں چڑھ گئی۔ دروازہ ہاتھ کے ہلکے سے دباؤ سے کھل گیا۔ وہ اسی انداز میں بیٹھا تھا جس انداز میں وہ اسے چھوڑ کر گئی تھی، چارپائی سے ٹانگیں لٹکائے گمسم اسے سامنے دیکھ کر اس نے کوئی جنبش نہیں کی، محض خالی خالی نظروں سے دیکھے گیا۔ اماں کھانے کے لیے بلا رہی ہیں۔ لمحہ بھر کو اس کی نگاہوں کے جمود نے نامیہ کو گڑبڑا دیا۔ کیا تھا اس کی بادامی آنکھوں میں؟ اداسی، رن یا پھر کوئی شکایت؟ وہ لمحہ بھر کو چور سی بن گئی۔ اس کی باتوں نے یقیناً اس کو تکلیف پہنچائی ہے۔ مقابل کے دھواں دھواں چہرے نے اسے اچھی طرح سمجھایا۔ اماں نیچے انتظار کر رہی ہیں۔ اس نے دوبارہ پکارا، میں آ رہا ہوں۔ اس کا لہجہ بھاری ہو رہا تھا۔ اس وقت وہ جس اذیت میں تھا وہ ساری دنیا سے منہ موڑ لینا چاہتا تھا، مگر اماں کی بات رد کرنا اس نے جیسے سیکھا ہی نہیں تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اٹھ کھڑا ہوا اور لمحے بھر کو لڑکھڑایا۔ سب ڈرامہ بازی۔ نامیہ نے سر جھٹکا اور نیچے آ گئی۔ وہ اماں کے سامنے بیٹھا رہا، برائے نام کھانا کھایا اور مدھم لہجے میں باتیں بھی کرتا رہا۔ پتہ نہیں کیا باتیں کر رہا ہے، نامیہ سن نہ سکی۔ کہیں اس کی شکایت تو نہیں کر رہا؟ لمحہ بھر کو وہ سن ہو گئی۔ اماں اس کی خوب خبر لیں گی، اگر انہیں علم ہو گیا اس نے ان کے چہیتے کو بے باک کی سنائی ہے۔ اور مگر اس کا خیال غلط تھا۔ اگر اس شخص نے اماں کو کچھ بتایا ہوتا تو وہ قطعی چپ نہ رہتی، نہ ہی اس سے دوبارہ پوچھتی۔ پھر کیا سوچا ہے تو نے؟ میں شیرو سے بات کر لوں؟ شیرو سے بات کرنے سے پہلے میں نے سوچا پہلے تجھ سے پوچھ لوں۔ اماں کی بات پر وہ چونکی، گویا شیرو کو اس سلسلے کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا اور وہ ناحق اپنا غصہ اس پر نکال آئی۔ اچھا ہے، پہلے سے اسے خبردار کر دیا، اب اگر اماں اس سے کہیں گی تو وہ انکار کر دے گا۔ اونچا سنتی ہے کیا؟ میں کیا پوچھ رہی ہوں؟ کیا اماں؟ اس کے انجان بننے پر اماں کو تاؤ آ گیا۔ سن لے، اگر تو مجھے تنگ کرنا چاہتی ہے تو کر لے، مگر تیری شادی شیرو سے ہی ہوگی۔ میں نے اسے اپنا بیٹا بنایا ہے۔ اس منہ بولے بیٹے کے لیے آپ اپنی سگی بیٹی کو بھاڑ میں جھونک دیں گی؟ تجھے کیا پتہ شیرو کتنی اچھی طبیعت کا مالک ہے؟ تو نے کبھی اس سے سیدھے منہ بات کی ہو تو پتہ چلے۔ اسد کے ساتھ ساتھ اس نے بھی اس گھر کا بوجھ سنبھال لیا ہے۔ اس کے قدموں کی برکت سے اس گھر کے حالات بدلے ہیں، ورنہ 2 وقت کی دال روٹی مشکل سے چلتی تھی۔ اس کے آنے سے اسد بھی نوکری پر لگ گیا، تیرا رشتہ بھی اس سے ہو جائے گا تو میرے سر سے بوجھ اترے گا۔ میں بوجھ ہوں؟ وہ تلخی سے بولی، ہر لڑکی ماں باپ پہ بوجھ ہوتی ہے۔ اماں مجھے اس شخص سے نفرت ہے۔ کیا بگاڑا ہے اس نے تیرا؟ بگاڑتا کیا، بس اسے دیکھتے ہی نامیہ کے اندر غصہ اور نفرت انگڑائیاں لینے لگتا تھا۔ سارا محلہ اس کے گن گانے لگا ہے، ایک تو بے حس ہے جس پر اس کی اچھائیوں کا اثر نہیں۔ مجھے سب پتہ ہے تو کیا کرتی پھرتی ہے۔ تو نے وہ سوٹ شیرو کے منہ پر دے مارا، مگر شریف کی بیٹی کی شادی میں جو سرخ سوٹ تو نے پہنا تھا وہ بھی اسی کا لایا ہوا تھا، اور اس کے بعد ولیمے کا ہرا سوٹ بھی۔ اوہ نیا انکشاف! نامیہ لب بھینجے خاموش بیٹھی رہی۔ اگر اسے پہلے پتہ ہوتا تو وہ ان کپڑوں کو پہننے سے پہلے جلا ڈالتی۔ اور تیری اس سے دشمنی کیا ہے آخر؟ اماں کا سوال۔ اس کی وجہ سے میں محلے میں بدنام ہوئی، لوگوں نے میرا نام اس کے ساتھ جوڑا، اب اس سے شادی کر کے میں سب کی باتوں پہ صداقت کی مہر لگا دوں ناممکن۔ وہ غصے سے بولی، لوگوں کو بکواس کی عادت ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں انسان ان باتوں پر اپنا سر پھوڑ ڈالے۔ شیرو جیسا داماد قسمت والوں کو ملتا ہے۔ پلیز اماں۔ وہ بحث ختم کرتے باورچی خانے میں جا گھسی۔ اور پھر کتنے بے شمار دن گزر گئے۔ سردیوں کی راتیں طویل تر تھیں۔ اس شخص سے اس کا سامنا بہت کم ہوتا، اور اگر ہو بھی جاتا تو وہ خاموش رہتا، اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتا۔ اسے اپنی کسی سہیلی کی طرف جانا تھا۔ اماں نے کہہ دیا شیرو اسے اپنے رکشے پر لے جائے گا۔ اسد کیوں نہیں مجھے چھوڑ آتا؟ میرے پاس تمہاری طرح فالتو وقت نہیں ہے، اسد کا ٹکا سا جواب۔ بڑے آئی مصروف کہیں کے، نامیہ نے منہ بنا لیا۔ بھئی شیرو اس چڑیل کو اس کی سہیلی کی طرف چھوڑ آؤ، از کم میری تو خلاصی ہو، اسد نے سیڑھیوں سے اترتے شیرو کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نامیہ چپ رہی۔ انکار کرنے کا مطلب تھا وہ گھر بیٹھی رہے۔ اسد اسے چھوڑنے نہیں جائے گا، اور اس کے اکیلے آنے جانے کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ وہ فوراً ہی چادر سنبھال کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اور مجھے لینے کون آئے گا؟ اس نے اسد سے پوچھا اور شیرو کو جتایا۔ آپ مجھے وقت بتا دیں، میں لینے آ جاؤں گا۔ شیرو کا لہجہ مدھم تھا۔ نامیہ نے اسی لمحے اس کی بے تحاشا خوبصورت آنکھوں میں دیکھا، سارے وجود میں جیسے جھنجھناہٹ ہوئی۔ ان آنکھوں میں ڈوب کر ابھرنے کی تمنا کون کرے گا؟ اور چلیے، شیرو کی آواز نے اسے چونکایا۔
رکشے کی مخصوص پھٹ پھٹ سڑکیں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ وہ بڑی احتیاط سے رکشہ چلا رہا تھا۔ رکشے کی سائیڈ میں لگے شیشے میں شیرو کا عکس بخوبی دکھائی دے رہا تھا۔ نامیہ نے غیر ارادی طور پہ کتنی بار اپنی نگاہیں شیشے پر ڈالیں۔ وہ تب سے مسلسل چپ تھی، اپنے اندر ہونے والی تبدیلی کا سبب جاننے کی کوشش میں مبتلا۔ راستہ بتاتی جائیے، وہ بولا۔ وہ چونکی۔ یہاں سے بائیں طرف موڑ لیں۔ پہلی بار اسے اس شخص کی موجودگی سے کوفت محسوس نہیں ہوئی۔ واپسی میں کب لینے آؤں؟ 2 گھنٹے بعد۔ ٹھیک ہے۔ رکشے سے اترتے نامیہ نے دیکھا وہ اس کی طرف دیکھے بغیر رکشہ بڑھا لے گیا۔ تسلیمہ کے پاس وہ کھوئی کھوئی رہی، اس کی باتوں پر ہوں ہاں کرتی۔ کئی بار تسلیمہ نے اس سے اس کی غائب دماغی کے بارے میں پوچھا۔ وہ بار بار سامنے دیوار پر لگا کلاک دیکھتی۔ 2 گھنٹے پورے ہونے میں 10 منٹ ہیں، 5 منٹ ہیں، اور اپنی بدلتی کیفیت جیسے اسے خود پسند نہیں آ رہی تھی۔ بائیں رکشے کی آواز سنائی دی تو وہ تسلیمہ کو خدا حافظ کہہ کر آ گئی۔ وہ سامنے تھا، ڈرائیونگ سیٹ پر۔ اسے باہر آتے اس نے دیکھا۔ وہ ونڈ اسکرین سے پرے دیکھتا رہا۔ پہلی بار نامیہ کو اس کی بے اعتنائی کھلی۔ وہ پچھلی نشست پہ بیٹھے ہوئے بولی، آپ ذرا دیر سے آتے۔ ابھی تسلیمہ کی باتیں ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ جھوٹ بول کر خود کو جانے کیا یقین دلانا چاہتی تھی۔ میں پھر آ جاؤں گا۔ وہ اس کی کسی بات پر ماتھے پہ بل نہیں ڈالتا تھا۔ نہیں، اب ضرورت نہیں۔ وہ رکشہ آگے بڑھا لے گیا۔ کتنے دن مزید سرک گئے۔ اماں نے دوبارہ اس سے شیرو کے رشتے کے متعلق بات نہیں کی۔ وہ منتظر ہی رہی، کیا پتا اماں نے شیرو سے بات کر لی ہو۔ اس نے اپنا اندر ٹٹولا۔ شیرو کے لیے اس کے اندر جیسے نفرتیں دم توڑ رہی تھی، اور شیرو کئی دنوں سے نظر نہیں آیا۔ آتے جاتے وہ دکھائی دے جاتا تھا، مگر پچھلے 4 دنوں سے وہ گھر نہیں آیا۔ اس کی غیر موجودگی پہلی بار نامیہ کو کھلی۔ وہ اسد سے پوچھ نہ سکی، نہ ہی اماں سے۔ کہیں وہ اس کے ناروا رویے اور سخت باتوں پہ گھر تو نہیں چھوڑ گیا۔ اس نے دوسرے طریقے سے پوچھا، اماں یہ اسد کہاں غائب رہتا ہے؟ اسد شیرو کے پاس ہوتا ہے، ہاسپٹل۔ ہاسپٹل؟ نامیہ کے اندر جیسے چبھن سی ہوئی، دل جیسے کسی گہرے پاتال میں ڈوب گیا۔ کیا شیرو بیمار ہے؟ بخار کھانسی کو وہ خاطر میں نہیں لاتا، یقیناً کوئی بڑی تکلیف ہے، تبھی وہ ہاسپٹل میں ہے۔ اگر وہ ہاسپٹل سے گھر نہ آیا تو؟ وہ اماں سے اس کی بیماری کے بارے میں پوچھتے ڈر رہی تھی۔ اماں کیا ہوا؟ اس کے گلے میں جیسے کچھ اٹک گیا۔ شیرو کا آپریشن ہوا ہے۔ آپریشن؟ وہ ناطاقتی کے سبب کتنی دیر بیٹھی رہ گئی۔ اپینڈکس کا آپریشن تھا، ڈاکٹر نے کہا۔ وہ بروقت آ گیا۔ اپینڈکس کے پھٹنے کا ڈر تھا، ورنہ خدا نخواستہ۔ اماں چپ ہو گئیں، اور نامیہ بے چین پھری۔ اماں اور اسد ہاسپٹل چلے جاتے تھے، وہ بھی جانا چاہتی تھی، مگر کس منہ سے جاتی؟ اس نے کبھی اس شخص کے ساتھ بنا کر نہیں رکھی، ہمیشہ اسے گنڈا اور قابل نفرت سمجھا، اس سے بدتمیزی کرتی رہی، اپنے سخت جملے سے اس کا دل دکھاتی رہی۔ اس طرح اچانک ہاسپٹل جانے کا کہہ کر وہ اماں کو حیران نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اماں نہ جانے کیا سمجھے۔ وہ سر جھکائے اپنے اندر جھانکتی، جہاں وہ بادامی آنکھیں آ بسی تھی، بلا کی چمکتی ہوئی آنکھیں۔ شیرو کی نگاہیں مایوس پلٹ آئیں۔ اسے امید تھی اس کے آپریشن کا سن کر وہ پتھر دل لڑکی ایک بار ضرور آئے گی، مگر ہر بار مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا۔ اماں اور اسد ہوتے اور وہ نہ ہوتی جس کی وہ راہ تک رہا تھا، اس کا مطلب وہ اسے عیادت کے قابل بھی نہیں سمجھتی۔ نامیہ نے دیکھا اماں ہاسپٹل جانے کی تیاری کر رہی تھی، شیرو کے لیے یخنی پھل اور 2 ایک کتابیں جو اماں اس کے کمرے سے لائی تھی۔ نامیہ کہہ نہ سکی، اماں میں بھی چلوں گی۔ کنڈی لگا لو نامیہ، اماں بولی۔ اماں آخر یہ چکر کب تک جاری رہے گا؟ آپ سارا سارا دن گھر سے باہر رہتی ہیں، کل شیرو کو چھٹی مل جائے گی۔ اماں چلی گئی۔ وہ صحن میں بچھے تخت پر آ بیٹھی اور آنکھیں موند لی۔ اسے یاد آ گیا جب شیرو اسے تسلیمہ کی طرف چھوڑنے گیا تھا تو تسلیمہ نے کھڑکی سے شیرو کو دیکھا تھا، اور اس کے اندر داخل ہوتے ہی وہ اس کے سر ہو گئی۔ کون ہے وہ گبرو کڑیل جوان؟ تسلیمہ نے کریدا۔ کوئی بھی نہیں۔ کیا کہا؟ کوئی بھی نہیں؟ بے وقوف لڑکی، اتنا سجیلا جوان تیرے یہاں رہتا ہے اور تو نے اسے ابھی تک دل میں بھی نہیں بسایا۔ میں سمجھی اب تک تیری اس سے منگنی ہو گئی ہوگی۔ تیری اماں نے ایک بار مجھے بتایا تھا، وہ تیرا بیاہ اس سے کرنا چاہتی ہیں۔ تیری جگہ میں ہوتی تو اب تک اس سے بیاہ بھی کرا چکی ہوتی۔ اگر تجھ سے پہلے کسی دوسری لڑکی نے اسے قابو کر لیا تو؟ اور وہ جو پہلے ہی کھوئی کھوئی تھی۔ اس کی باتیں اس کے اندر ہلچل مچا گئیں۔ انسان پیدائشی اچھا برا نہیں ہوتا، حالات اسے اچھا اور برا بنا دیتے ہیں۔ اگر شیرو کے حالات نے اسے غلط راہ پر ڈال دیا تو اس میں اس کا کیا دوش؟ وہ گنڈا تھا، یہ اس کا ماضی ہے۔ اب تو وہ سدھر چکا، سب اس کے گن گاتے ہیں۔ وہ شریف صاحب اور ارشد صاحب اس کے گرویدہ ہیں، ایک وہی اس کے لیے دل میں تنفر سمیٹے بیٹھی ہے، اسے برا آدمی سمجھتی ہے، حالانکہ اس نے کبھی اس کے ساتھ کچھ برا نہیں کیا۔ اور محلے کے سبھی لوگ شیرو کو پوچھنے ہاسپٹل گئے۔ خالہ زینب آئی تھی۔ تیری ماں کہاں ہے؟ ہاسپٹل گئی ہیں۔ ہاں مجھے بھی جانا تھا، بیچارہ بچہ اتنا سا منہ نکل آیا ہے۔ میں کل گئی تھی، بہت چپ اور کمزور سا تھا، اتنا بیوہ بچہ۔ تیری ماں تیرے رشتے کا اس سے کہہ رہی ہے، اگر تو راضی نہیں تو میں اپنی بیٹی کی اس سے شادی کر دیتی ہوں۔ ایسا
داماد چراغ لے کر ڈھونڈنے پر بھی نہیں ملے گا۔ سارے محلے والے اسے دعائیں دیتے ہیں، ہر ایک کے دکھ سکھ میں کام آتا ہے۔ خالہ زینب کی باتوں پہ نامیہ گمسم رہ گئی۔ تو خالہ زینب شیرو سے اپنی بیٹی بیاہنا چاہتی ہیں، وہ اسے اتنی آسانی سے کسی اور کی گرفت میں جاتے ہرگز نہیں دیکھ پائے گی۔ بھلے وہ اس سے الجھتی رہی، اس سے برے رویے سے پیش آتی رہی، ہمیشہ برا بھی کہا، اس کا دل دکھایا، مگر وہ اس کے دل میں موجود رہا۔ وہ اس سے اپنی شکست تسلیم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شاید اپنی شکست بہت تکلیف دیتی ہے، مگر اب احساس ہوا اس شکست میں لذت ہے، ایک فتح کا احساس ہے۔ شیرو ہاسپٹل سے آ چکا تھا، اسے سیڑھیاں چڑھنا منع تھا، اس لیے وہ اماں کے تخت پر آنکھیں موندے لیٹا رہتا۔ اماں اس کی خدمتوں میں لگی تھی، وہ شرمندہ ہو جاتا۔ اماں میں آپ کو بہت تنگ کرتا ہوں نا؟ کوئی بیٹا اپنی ماں کو تنگ نہیں کرتا۔ اماں اس کے الجھے بال سنوارنے لگی۔ وہ اماں کی محبتوں کا قرض کبھی چکا نہیں پائے گا۔ اس لڑکی کے رویے سے دل برداشتہ ہو کر وہ کب کا جا چکا ہوتا، کئی بار سوچا بھی، مگر اماں کی محبتیں پیروں میں زنجیریں ڈال دیتی۔ اماں کی محبتیں اس لڑکی کی نفرتوں سے زیادہ بھاری تھیں۔ اور یہ گرم دودھ لے لیں۔ سماعتوں میں وہ آواز اتری، اپنی مخصوص سختی سے معدوم۔ اس نے اپنی آنکھوں پر رکھا بازو نہیں ہٹایا۔ دودھ لے لیں۔ لہجہ مزید مدھم ہو گیا۔ شیرو اٹھ بیٹھا۔ آپ نے ناحق زحمت کی، اماں کہاں ہیں؟ وہ اجنبیت سے کہہ رہا تھا۔ اماں نے ہی مجھے یہ دودھ آپ کو دینے کو کہا ہے۔ گویا وہ جتا رہی تھی، وہ محض اماں کے کہنے پہ آئی ہے۔ وہ بجھ گیا۔ وہ پہلے بھی اس سے کسی قسم کے انس کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ دودھ کا گلاس تھام کر وہ سنبھل گیا اور گھونٹ گھونٹ دودھ پینے لگا۔ وہ وہاں سے ہٹی نہیں، یوں ہی سامنے کھڑی رہی۔ وہ یقیناً اس سے کوئی سخت بات کہنا چاہتی ہے، شیرو نے اندازہ لگایا۔ پلیز اماں کو بلا دیں۔ وہ اس کے بولنے سے پیشتر اماں کو بلانا چاہتا تھا۔ وہ غصے سے پلٹ گئی۔ پتہ نہیں وہ خود کو کیا سمجھتا ہے، اسے مسلسل نظر انداز کر کے وہ کیا جتانا چاہتا ہے۔ اور دودھ دے آئیں؟ اماں نے پوچھا۔ ہاں، نامیہ زینب آئی تھی، کہہ رہی تھی وہ اپنی بیٹی کا رشتہ شیرو سے کرنا چاہتی ہے۔ میں نے سوچا تجھ سے ایک بار پھر پوچھ لوں، اگر تو راضی نہیں تو زینب۔ اماں آپ تو کہتی تھیں شیرو جیسا داماد ملنا مشکل ہے۔ اس کے چپتے لہجے نے اماں کو جیسے ساری بات سمجھا دی۔ ٹھیک ہے، میں بات کرتی ہوں شیرو سے۔ اماں اٹھ گئی۔ پتہ نہیں وہ کیا سمجھی ہیں اور شیرو سے کیا بات کریں گی۔ اگر انہوں نے زینب خالہ کی بیٹی کی بات کر دی تو؟ وہ بے چین ہو کر کھڑکی میں آن کھڑی ہوئی۔ اماں شیرو کے قریب تخت پر بیٹھی تھیں۔ شیرو، میں نے نامیہ سے بات کر لی ہے، بس تمہارے ٹھیک ہوتے ہی میں تم دونوں کا بیاہ کر دوں گی۔ مگر اماں، نامیہ؟ وہ چپ ہو گیا۔ نامیہ راضی ہے؟ اماں کی بات پر اس نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ وہ لڑکی اس سے نفرت کرتی ہے، کہیں اماں نے اس پر زبردستی تو نہیں کی؟ اماں، آپ نے اسے زبردستی؟ اس نے خود ہی کہہ دیا ہے، میں تو زینب کی بیٹی کے لیے سوچ رہی تھی۔ نامیہ نے مجھے مایوس کر دیا تھا، مگر پتہ نہیں اچانک ہی اس نے ہاں کہہ دی۔ اور تبھی شیرو کی نظر باورچی خانے کی کھڑکی میں کھڑی نامیہ پر جا پڑی۔ اس کی مسکراہٹ روشن راہوں کا پتہ دے رہی تھی، اور شیرو کو لگا جیسے اندھیروں کے گھنے جنگل میں بے شمار جگنو آن واحد میں روشن ہو گئے ہوں۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔